السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اجلاس کے سبھاپتی اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور ریسپیکٹڈ علماء کرام، بلیا ڈانگا پی ایس کلیا چک ڈسٹرکٹ مالدہ، اور اس کے آس پاس قرب و جوار اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے سردیوں کی اس ٹھنڈی رات میں یہاں بیٹھے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں،
میں سمجھ رہا تھا کہ رات کے 10 بجے آپ ہم کو ٹائم دے دیں گے تو 11:30 12 بجے تک میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ بنگال میں عام طور پر مجھے اتنا لیٹ ٹائم ملتا نہیں ہے۔ میرا کل بھی پروگرام تھا لکھی پور میں، لیکن ان لوگوں نے ٹھیک 10 بجے مجھے ٹائم دے دیا تھا۔ میرے ساتھ چونکہ مجبوری یہ ہے کہ ابھی آپ کے یہاں سے پروگرام ختم کرنے کے بعد مجھے سفر کرنا ہے، اور کل کا میرا پروگرام بامبے میں ہے۔ یہاں سے ابھی ہمیں باگڈوگرا جانا ہے سلیگوڑی، اور وہاں سے فلائٹ میری ہے 11 بجے کی۔ وہ فلائٹ پکڑنا ہے، 1:30 بجے مجھے بامبے پہنچنا ہے، پھر وہاں سے 1 گھنٹے کا راستہ ہوگا جہاں پروگرام ہے، اور وہاں کا پروگرام 10 بجے ختم ہو جاتا ہے۔ رات کے 10 بجے کے بعد پرمیشن نہیں ہوتی ہے بامبے میں، تو وہاں مغرب کے بعد ہی ہم کو ٹائم ملنا ہے۔ بہرحال آپ کی اپنی مجبوری ہے، ہماری اپنی مجبوری ہے، ہر انسان کی اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ابھی تک آپ نے سنا، کل بھی آپ نے سنا، آج بھی آپ بیٹھے، اور مجھ سے پہلے بھی آپ سن ہی رہے تھے۔ تقریر، نصیحت، وعظ سے زیادہ اس میں نظموں کا، غزلوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا تھا۔ کچھ بھوجپوری تھی، کچھ گانے کی سٹائل تھی۔ میں کہہ سکتا ہوں کل ملا کر کہ ایک رنگا رنگ کارکرم آپ سن رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب جب ہوتا تھا اور وعظ و نصیحت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے تو حدیث کے الفاظ ہیں احمرت عیناہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھیں، لال پڑ جاتی تھیں، اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ صحابہ کو، اپنی قوم کو، اپنی جماعت کو بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی ہی باتیں کرنے کی اور ایسی ہی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ میرے بندو، میرے بھکتوں، میری نعمتیں، میرے انعامات، میرے گفٹس، میرے تحفے اتنے ہیں تمہارے اوپر کہ تم ان کو کاؤنٹ کرنا چاہو، تم ان کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر کہ ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔
اتنی نعمتیں ہیں، اس کا آئیڈیا اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، جتنا بھی زمین پر، اس دھرتی پر پانی ہے، پانی اس دنیا سے جس میں ہم رہتے ہیں، خشکی، یہ سوکھا، اس سے 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ جو لوگ بھگول پڑھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ جس دھرتی پر ہم رہتے ہیں یہ 1/4 ہے، اس سے 3 گنا زیادہ پانی ہے۔ اللہ نے کہا اگر سارے پانی، پوری دنیا میں جتنا پانی ہے، سمندر کا پانی، ندی کا پانی، جمنا کا پانی، گنگا کا پانی، جھرنوں کا پانی، پوکھرا اور تالابوں کا پانی، سمر کا پانی، ہینڈ پائپ کا پانی، کنووں کا پانی، اور جو پانی بارش کی شکل میں ہمیں ملتا ہے وہ پانی، ان سارے پانی کی اگر سیاہی بنا دو، انک، اس سارے پانی کی سیاہی بنا ڈالو، انک بنا دو، اور جتنے بھی یہ پیڑ پودے، یہ جتنے بھی درخت دکھ رہے ہیں، ان پیڑوں کو کاٹ کر ان کی قلمیں بنا دو، اور ان قلموں سے اور اس انک سے اللہ کی نعمتوں کو لکھنا شروع کر دو، اللہ کی تعریف اور حمد اور ثنا بیان کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، تو سارے دنیا کا پانی ختم ہو جائے گا، قلمیں گھس جائیں گی، لیکن اللہ رب العالمین کی تعریف، اس کی کرپائیں، اس کی نعمتیں، اس کے انعامات، اس کے تحائف، اس کے گفٹس ختم نہیں ہو سکتے ہیں، ان کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ اندازہ لگائیے کتنی بڑی نعمت، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی۔ نعمت کا مطلب انعامات، گفٹس، اور ان تمام نعمتوں کے بدلے میں اس نے ہم سے مانگا کیا؟ ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ جب گن نہیں سکتے تو شکر ادا کیسے کرے گا کوئی بندہ؟ لیکن ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ نے کوئی احسان نہیں جتایا ہے، اور ان کے بدلے میں مانگا تو کیا مانگا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میرے بندو، میں نے اس دنیا میں جناتوں کو اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اونلی اپنی پوجا کے لیے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان تمام نعمتوں کے بدلے میں نے تم سے یہ مانگا ہے، کیا ہے میرے بندو، میرے گھر میں آ جاؤ اور اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو زمین کے اوپر رکھ دو، سبحان ربی الاعلی پڑھ کر اس بات کا اعلان کر دو کہ میرا مالک تو ہے اور میں تیرا غلام۔ اے بندے، اپنی ناک کو میرے سامنے زمین کے اوپر رگڑ دے، اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو میرے سامنے زمین کے اوپر رکھ دے، اور اس بات کا اعلان کر دے کہ تو عزیز ہے، میں ذلیل، عزت والا تو ہے، میں تو ذلت والا ہوں۔ اے میرے بندے، تو میرے سامنے جتنی زمین پر ناک رگڑے گا، جتنا ماتھا زمین پر رکھے گا، جتنا میرے سامنے تو ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا، جتنا تو اپنے آپ کو میرے سامنے بے عزت کرے گا، ہم دنیا کے تمام لوگوں کے سامنے تجھے اتنا ہی بزرگ بنا دیں گے، اتنا بڑا معزز بنا دیں گے، اتنا ریسپیکٹڈ بنا دیں گے۔ تو میرے سامنے بس اپنی پیشانی کو، اپنے ماتھے کو رکھ کر مجھے مالک اور اپنے آپ کو غلام بنا دے، بس اس بات کا اعلان کر دے، یہ مانگا ہے اللہ۔ ہم یہ بھی نہیں کر پاتے۔ قرآن پڑھیے،
بسم اللہ کے بعد قرآن کی سورہ فاتحہ کی جو پہلی آیت ہے اس کو اٹھائیے. بسم اللہ تو ہر آیت کے شروع میں ہے، سورہ توبہ کو چھوڑ کر ہر آیت کے شروع میں ہے. اس بسم اللہ کے بعد پہلی آیت کیا ہے قرآن میں؟ الحمدللہ رب العالمین. الحمدو نہیں ہے، رب نہیں ہے، رب العالمین. پروننسیشن بھی صحیح کیجئے تاکہ ہماری نمازیں صحیح ہوں اللہ کے. الحمدللہ رب العالمین. یہاں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو دونوں جہان کا رب ہے، دنیا والوں کا بھی آخرت والوں کا بھی، جو ساری کائنات کا رب ہے. اس نے مخصوص نہیں کیا کہ میں صرف تمہارا رب ہوں، یہ نہیں کہا. اس نے کہا میں سب کا رب ہوں. رب الانس نہیں کہا، رب المسلمین نہیں کہا، رب المومنین نہیں کہا، رب الیہود نہیں کہا، رب نصارہ نہیں کہا. اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف انسانوں کا رب ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں صرف مسلمانوں کا رب ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں صرف مومنوں کا رب ہوں. اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں یہودیوں کا رب ہوں یا عیسائیوں کا. اس نے شارٹ میں یہ کہہ دیا الحمدللہ رب العالمین، میں دونوں جہان کا رب ہوں اور سب کا رب ہوں. وہ انسانوں کا بھی رب ہے تو جناتوں کا بھی رب ہے، فرشتوں کا بھی رب ہے، وہ جانور حیوانات کا بھی رب ہے، وہ جمادات کا بھی رب ہے، نباتات کا بھی رب ہے، وہ مسلمانوں کا بھی ہے، ہندو بھائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، سکھوں کا بھی ہے، جینیوں کا بھی ہے، بدھسٹوں کا بھی ہے، کمیونسٹوں کا بھی ہے. سب کا رب ہے. اس لیے جب ہم رب بھی سب کے تو ہماری نعمتیں بھی سب کے لیے. ہم پورب سے جو سورج نکالتے ہیں، اس سورج کے اوپر کسی ایک ذات کا ادھیکار نہیں ہے. مودی جی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سورج پر صرف ہمارا ادھیکار ہے. نواز شریف یہ نہیں کہہ سکتے، شہباز شریف یہ نہیں کہہ سکتا یہ سورج پر میرا ادھیکار ہے. سعودیہ کا عبداللہ سلمان یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس پر میرا ادھیکار ہے. دنیا کا کوئی بادشاہ، دنیا کا کوئی وزیر اعظم یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس پر میرا ادھیکار ہے. اس پر مسلمان یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم ہی فائدہ اٹھائیں گے، نہ ہی ہندو یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف میرا ہے، نہ عیسائی کہہ سکتے ہیں کہ اس سے ہم ہی فائدہ اٹھائیں گے. اے مسلمانوں، اس سورج پر آج کے بعد ہمارا ادھیکار ہے، ہم تمہیں اس کی دھوپ نہیں لینے دیں گے. ایسی چاند کا حال ہے، ایسی آسمان سے برسنے والی بارش کا بھی حال ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس پر صرف میرا ادھیکار ہے، میں ہی اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، تم نہیں. اللہ نے ان چیزوں کا مالک کسی کو نہیں بنایا ہے. چاند، سورج، ہوا، بارش، اگر ان چیزوں پر بھی کسی کو کنٹرول دے دیتا تو آج آپ کا سانس لینا بھی اس ملک میں، اس بھارت میں کتنا مشکل ہوتا. اگر ہوا پر، بارش پر، پانی پر، سورج پر اگر اللہ نے کسی ایک کو اختیار دے دیا ہوتا
इनका मालिक किसी को बना दिया होता तो आज वो अपनी मर्जी के मुताबिक हमें और आपको नचाता और डांस कराता, लेकिन अल्लाह ने इनका मालिक किसी को नहीं बनाया। चंद्रयान 3 चांद पर लैंड तो किया, सफल परीक्षण हुआ, लेकिन इसके बावजूद भारत को यह कहने का हक नहीं है कि चांद पर मेरा कब्जा हो चुका है। यह कोई कह ही नहीं सकता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो सारी कायनात का रब है, वो सूरज का भी रब है, चांद का भी रब है, जमातात और नबातात का भी रब है। वो सिर्फ इंसानों ही को नहीं खिलाता है, वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है। जमीन में तुम चावल या गेहूं का दाना डालते हो, जमीन की गहराई में पहुंचने के बाद वो सड़कर फटता है, उसमें कोपल निकलती है, फिर वो इसी कच्ची जमीन जो मजबूत होती है उसके सीने को चीरता है वो दाना, और फिर उसका पौधा बाहर निकलता है। आप के घर में जब बच्चा पैदा होता है उसको खिलाते हो पिलाते हो, धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। जिस तरह वो एक इंसान के बच्चे को खिलाता पिलाकर बड़ा करता है, उसी तरीके से वो एक चावल के और एक गेहूं के दाने को भी नशो नुमा देता है, उसकी भी परवरिश करता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि तुमने चावल का एक दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 दाने पैदा कर दिए। तुमने एक गेहूं का दाना जमीन में डाला, अल्लाह ने उससे जो बाली बनाई उसमें 100 गेहूं के दाने बना दिए। वो पेड़ों पौधों को भी पाल पोस कर बड़ा करता है, इन दरख्तों की परवरिश भी वो करता है। और जो लोग बायो पढ़ते हैं, जिनका सब्जेक्ट है बायोलॉजी, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इन पेड़ों पौधों में भी जान होती है, इनमें भी रूह होती है। अगर इनमें जान ना हो तो ये बड़ा परवरिश ना पाए, ये बड़े ना हो। जमीन के अंदर सड़कर ये दाना फूटता है, फिर बाहर निकलता है। अल्लाह उस दाने की भी परवरिश करता है। ये किसी साइंटिस्ट के बस की बात नहीं है। सर आप अंदाजा लगाइए, रब्बुल आलमीन उसने कहा है, मैं जिस तरह इंसानों को खिलाता हूं, मैं जानवरों को भी खिलाता हूं, बल्कि उस चींटी को जो तुम्हारी नजर में बहुत ही ज्यादा मामूली है, चलते चलते गैर शऊरी में, लापरवाही में तुम अपने पैरों से कितनी चींटियों को रौंद डालते हो। तुम्हारी गाड़ी के नीचे कितनी चींटियां मसल जाती और मर जाती हैं। ये बहुत आसान काम है, लेकिन अल्लाह कहता है कि मैं उस चींटी को भी भूखा नहीं सोने देता हूं। हमारी नाक क्या होगी? एक चींटी अगर भूखी है तो उस चींटी की नाक में भी अल्लाह ने इतनी सूंघने की शक्ति रख दी कि 1 मील और 2 मील की दूरी पर, 1 मंजिल 2 मंजिल की दूरी पर, एक फ्लोर और दूसरे फ्लोर के ऊपर भी अगर स्वीट रखी हुई है, मिठाई रखी हुई है, तो आपके घर की वो चींटी रेंगती हुई चलते हुए 2nd फ्लोर पे पहुंच जाएगी और उस मिठाई के पास पहुंचकर अपनी ग़िज़ा हासिल कर लेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये शक्ति, ये ताकत उस चींटी के अंदर दे रखी, उसको भी भूखा नहीं सोने देता। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वो रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं। वो सिर्फ मुसलमानों ही को नहीं खिलाता, गैर मुस्लिमों को भी खिलाता है। वो सिर्फ हमें और आपको ही जिंदा नहीं रखता, उनको भी जिंदगी देता है। वो सिर्फ हमें और आप ही को इनामात नहीं देता, उनको भी इनाम देता है, बल्कि हमसे ज्यादा देता है। हमसे ज्यादा इनाम है उसको। बहुत से लोग कहते भी हैं, अरे मौलाना साहब इतनी नमाजें पढ़ते हैं, रोजा रख रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, फिर भी अल्लाह नहीं दे रहा हो, काफिरों को देखो सब कुछ।
علامہ اقبال نے بھی یہی شکوہ کیا تھا نا، کافر کو ملیں حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ کافر کو تو دنیا میں ہی سب کچھ مل رہا ہے، بڑے بڑے محل، بڑی بڑی بلڈنگیں، دولت کے انبار، سب کچھ، اور مسلمان کو کیا کہا؟ جنت ملے گی مرنے کے بعد۔ مسلمان سے کیا کہا؟ نیک کام کرو، اچھی عبادتیں کرو، روزہ رکھو، متقی رہو، اللہ سے ڈرو، جنت میں حوریں ملیں گی تم۔ مسلمان سے فقط وعدے، کافر کو ملے حور و قصور اور مسلمان کو فقط وعدے حور۔ اس کے بعد جواب بھی دیا تھا، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اس کو کہتے ہیں شاعری، اس کو کہتے ہیں نظم، اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان ہو۔ مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو کافروں نے جب اپنا لیا، انہوں نے زیادہ عمل کرنا شروع کر دیا، تو اس لیے ان کو دنیا میں یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، لو تاکہ آخرت میں تمہیں کچھ نہ ملے، دنیا ہی میں لے لو۔ آج غریبوں کی مدد غیر مسلم کر رہے ہیں، مئی اور جون کے مہینے میں پیاسوں کو پانی وہ پلا رہے ہیں۔ بامبے چلے جائیے، جہاں ٹاٹا ہاسپٹل ہے کینسر کا، آپ غیر مسلموں کی بھیڑ دیکھ لیجئے، وہ کینسر پیشنٹ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، کسی کو 2-4 لاکھ کا چیک دے رہے ہیں، کسی کو کمبل بانٹ رہے ہیں، کسی کو ٹرک بھر بھر کے کھانا آ رہا ہے، کھانا دے رہے ہیں، کسی سے پوچھ رہے ہیں اچھا تمہارا پیر کاٹا جائے گا، کینسر ہے، دوسرا آرٹیفیشل پیر بنایا جائے گا، 5 لاکھ کا خرچہ ہے، 5 لاکھ کا چیک دے رہے ہیں۔ یہ سارے جو خدمت خلق، جو ایک انسان کی خدمت کا معاملہ تھا، جو مسلمانوں کو کرنا چاہیے تھا، یہ سارے کام غیر مسلموں نے کیا۔ یہی علامہ اقبال نے کہا، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوے طور تو موجود ہے مگر موسیٰ ہی نہیں۔ کہاں ہے ہمارے اندر وہ صفات؟ کہاں ہے ہمارے اندر وہ خصوصیات؟ کہاں ہے وہ وشیشتائیں؟ میرے بھائیوں، وہ اللہ، میں نے کبھی بتایا تھا، سمندر میں ایک مچھلی ہے، مچھلی تو آپ ہی لوگ زیادہ کھاتے ہیں اس لیے تجربے کار ہوں گے۔ سمندر کی ایک مچھلی ہے جس کو وہیل مچھلی کہا جاتا ہے۔ اس وہیل مچھلی کی خوراک جانتے ہو کتنی ہے؟ ایک دن میں 24 گھنٹے میں وہ کتنا کھاتی ہے گوشت؟ سمندر کی مچھلیوں کو نگل لیتی ہے، کھاتی ہے روزانہ، پر ڈے، 24 گھنٹے میں، ایک دن میں کتنا کھاتی ہے؟ 40 ٹن۔ 40 کلو نہیں، 40 کلو کا تو ایک من ہوتا ہے، 40 کنٹل بھی نہیں، 100 کلو کا ایک کنٹل ہوتا ہے۔ کتنا کھاتی ہے؟ 40 ٹن۔ کیلکولیٹر پہ جوڑ لیجئے گا اس کا کتنا کلو بنے گا۔ ایک دن میں کھاتی ہے۔ میرا اللہ صبح اس مچھلی کو بھوکا اٹھاتا ہے، لیکن شام کو وہ مچھلی جب فارغ ہوتی ہے تو وہ مچھلی بھی 40 ٹن گوشت کھا چکی ہوتی ہے، وہ بھوکی نہیں سوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا رب اس مچھلی کو بھی 40 ٹن دیتا ہے۔ یہ 2 روٹی کمانے کے لیے کتنے دھوکے بازی کرتا ہے، کتنا حرام مال کھاتا ہے، کتنا مال حرام کماتا ہے، کتنا لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اپنی ایک دکان کا سامان بیچنے کے لیے ایک جھوٹ میں اور کتنے جھوٹ ملا کر اپنے سامان کو بیچ کر مال حرام کماتا ہے۔ صرف 2 روٹی کے لیے تم کتنا 3-5 کرتے ہو، 2 روٹی کمانے کے لیے تم کتنا گر جاتے ہو، 2 روٹی حاصل کرنے کے لیے تم اپنے وجود کو کس طریقے سے بلیہ
मैट कर लेते हो, इस्लामी तालीम को एक किनारे रख देते हो। मेरे भाइयों, मेरा रब तो वो है जो 40 टन खाने वाली मछली को भी भूखा नहीं सोने देता है, वो उसको भी देता है, हमें नहीं देगा। उसका वादा है, उसका वादा है, मेरे बंदो मेरे ऊपर तवक्कुल करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर भरोसा करो, मेरे बंदो मेरे ऊपर बिलीव करो, मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे चिड़िया परिंदे अपने घोंसलों से सुबह निकलते हैं, खाली पेट होते हैं। चिड़िया जब सुबह उड़ती हैं, चहचहाती हैं, भूखी होती हैं और वो उड़ती हैं, टहलती हैं, चहचहाती हैं, इधर उधर पेड़ों पर बैठती हैं, लेकिन शाम को जब वो लौटकर अपने घोंसलों में आती हैं तो अल्लाह फरमाता है उन चिड़ियों का पेट भरा हुआ होता है। तुम अगर मेरे ऊपर भरोसा कर लो तो मैं तुम्हें ऐसे ही खाने को दूंगा, जैसे चिड़ियों को भूखा नहीं रखता ऐसे तो मैं भी नहीं रखूंगा। भरोसे का मतलब क्या है? बैठ जाओ, अल्लाह, अब अल्लाह देगा। चिड़ियां भी बैठी नहीं रहती हैं, चिड़ियां घोंसलों से निकलती हैं, कभी इस पेड़ पे, कभी उस पेड़ पे, कभी इस जंगल, कभी उस जंगल, यानी वो भी मेहनत करती हैं। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे मेहनत तू कर, मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, हलाल रोजी के लिए तू मेहनत कर, फिर देख हम तेरी कैसी मदद करते हैं, कैसी मदद करते हैं। तवक्कुल कर ले बस तू हम पर, मेहनत करके मामला मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं तुझे ऐसे ही खाने को दूंगा जैसे भूखे पेट चिड़िया निकलती हैं, मैं उनको भी देता हूं। हम किसी को क्या खिलाएंगे और कितना खिला देंगे? बेटी की शादी हो रही है, जजी साहब लिस्ट बना रहे हैं, आज मेरे बेटे की शादी है, वलीमा है, किसको बुलाया जाए? हाँ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ, इनको बुलाओ। गांव में जो हमारा विरोधी है, नहीं इसको नहीं बुलाएंगे, ये हमारा विरोध करता रहा, इसको नहीं बुलाएंगे। अच्छा ये इससे भी हमारी लड़ाई है, इसको हम नहीं बुलाएंगे। जो हमने लिस्ट बनाई है, हमने अपने दोस्तों को बुलाया, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, लेकिन रिश्तेदारों में भी जो हमारे विरोधी हैं या जिनसे हमारा झगड़ा है उनको हमने नहीं बुलाया। जो हमारा सियासी विरोधी है, राजनीतिक विरोधी, हमने उसको भी नहीं बुलाया। जो हमारा विरोध करता रहा उसको नहीं बुला रहे हैं, हम अपने दुश्मन को नहीं बुला रहे हैं। हमने चंद रुपए कमाए, आज बेटे का वलीमा कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम अपनों को बुला रहे हैं, गैरों को नहीं। अपनों को बुला रहे हैं, दुश्मनों को नहीं। अगर ये चीज अल्लाह सोचने लगे, अल्लाह अगर ये चीज सोच ले कि मैं भी दुनिया में अपनी इबादत करने वालों को खिलाऊंगा, जो हमारे नाफरमान हैं उनको नहीं, तो बताओ दुनिया में कितने लोग भूखे रहेंगे? मेरा रब वो है जिसने जमीन को एक दस्तरखान बना दिया है, इस दस्तरखान के ऊपर अल्लाह अपनों को भी खिलाता है, परायों को भी खिलाता है, अपने इबादत करने वालों को भी खिलाता है, नाफरमानी करने वालों को भी खिलाता है, अपने वलियों और दोस्तों को भी खिलाता है, वो अपने दुश्मनों को भी खिलाता है। अल्लाह ने जो पैगंबर भेजा उसका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने हमें बताया अल्लाह की नजर में कोई दुश्मन नहीं, कोई दोस्त नहीं, वो सबको खिलाता है। इसलिए खिलाता है क्योंकि दुनिया उसकी नजर में, यानी अल्लाह की नजर में दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, दुनिया की कोई वक़्त नहीं है, दुनिया की कोई चाहत नहीं है, दुनिया का कोई मकाम और मर्तबा नहीं है। लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदतिन मा सका काफिरन मिनहु शरबत माए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर इस दुनिया की इज्जत, इस दुनिया का रिस्पेक्ट, इस दुनिया का सम्मान, इस दुनिया की इज्जत अगर अल्लाह की दृष्टि में
دنیا کو کچھ سمجھتا، اس دنیا کی کوئی عزت اس کی درشٹی اس کی نظر میں ہوتی تو اللہ ما سقى كافرا منه شربة ماء، تو اللہ اس دنیا سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ مچھر تو بڑا ہو گیا، مچھر جو رات میں کاٹتا ہے، جس کو آپ مچھردانی لگا کے سوتے ہو، مچھر تو بڑی چیز ہو گئی۔ مچھر کے پر، وہ پر جس سے وہ اڑتا ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر کے برابر بھی اللہ اس دنیا کو کوئی حیثیت نہیں دیتا، جبکہ دنیا اسی نے بنائی، لیکن اس دنیا کی عزت اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر، مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر نافرمان کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پلاتا۔ اب سمجھ لو، بلڈنگیں، نعمتیں جو کافروں کو مل رہی ہیں وہ اس لیے مل رہی ہیں کیونکہ ان نعمتوں کی کوئی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں نہیں ہے۔ آؤ کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ رب العالمین کی، لیکن وہ دوست دشمن نہیں دیکھ رہا ہے، اپنا پرایا نہیں دیکھ رہا ہے۔ ہم نے پیدا کیا ہے، تمہیں اس دنیا میں اتارا ہے تو ہم کھلائیں گے، بھوکا اٹھائیں گے ضرور، لیکن بھوکا سلائیں گے نہیں تمہیں۔ اور کیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے پر نظر ڈالیے۔ کبھی زندگی میں انہوں نے اکیلے کھانا نہیں کھایا، سنا ہے واقعہ؟ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا، جب بھی وہ کھانا کھاتے کسی نہ کسی مہمان کو پکڑ کر لاتے اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، مہمان کو بلاتے اور اس کو بٹھا کے کھانا کھلاتے اپنے ساتھ، بیٹھو کھانا کھاؤ۔ ایک دن ان کو کوئی نہیں ملا، گھر پہ کوئی نہیں آیا تو گھر سے وہ باہر نکل گئے، چلو مہمان کو ڈھونڈیں، کوئی مل جائے تو اس کو کھانا کھلاؤں میں اپنے ساتھ، اکیلے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ مہمان بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی گھر میں آ جائے اپنی استطاعت کے مطابق معروف طریقے سے، یعنی جو سماج میں جو سوسائٹی میں چلن ہے اس چلن کے مطابق، اپنے دستور کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ اس کی مہمان نوازی کیجیے۔ مہمان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اگر کسی کے پاس آ گئے آپ اس کی مہمان نوازی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام مہمان کو تلاش کرتے تھے، ایک دن گھر سے نکل گئے کہ ڈھونڈیں کوئی اللہ کا بندہ مل جائے، لیکن جس کو بھی پوچھ رہے ہیں کہہ رہا کھانا کھا لیا، جس کو بھی پکڑ رہے ہیں وہ کہہ رہا کھانا کھا لیا۔ ایک بوڑھا آدمی ملا، پوچھا بابا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، انتظار کر رہا ہوں، کوئی مجھے 2 روٹی دے دے، 1 روٹی دے دے تاکہ پیٹ کی آگ بجھ سکے۔ ابراہیم مسکرائے، فرمایا بابا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ وہ بوڑھا مسلمان نہیں تھا، وہ بوڑھا مجوسی تھا، آگ پرست تھا، آگ کی پوجا کرتا تھا، آگ کی پوجا۔ یہ شادیوں کے موقع پر جو لوگ یہ بندوق کی گولیاں چلاتے ہیں نا، جو شوٹ کرتے ہیں، آتش بازی چھڑاتے ہیں، یہ سب قیامت کے دن انہی مجوسیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جن کو ہم معمولی گناہ سمجھتے ہیں، یہ معمولی گناہ نہیں ہے۔ شادی جیسی سنت اور اس میں آپ مجوسیوں کی خرافاتیں داخل کریں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اس بوڑھے کو لے آئے، وہ مجوسی تھا، آگ کا پجاری تھا، لے آیا، جلدی سے دسترخوان بچھایا، کھانا لا کر رکھ دیا۔
کہا بابا کھاؤ. اس نے روٹی توڑی, سالن میں ڈبویا اور اٹھایا اور منہ تک لے گیا اور کہا بسم النار. اس بوڑھے نے کہا بسم النار, میں شروع کرتا ہوں آگ کے نام سے. آگ کا پجاری تھا, مجوسی کا خدا آگ, وہ آگ کو خدا مانتا تھا, آگ کو. تو اس نے لقمہ اٹھایا اور کہا بسم النار, آگ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. کیا کہا تم نے؟ کہا بسم اللہ, آگ کے نام سے. کہا رکھو کھانا. اس نے رکھ دیا. کہا بابا, اس کو بولو بیٹا یہ گھر نہیں ہے, سمجھے گا ہی نہیں. کہا یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے, میرے اللہ نے دیا ہے, آگ نے نہیں دیا. تمہیں اگر کھانا ہے تو میرے رب کا, میرے اللہ کا نام لو, بسم اللہ کہو. اس یہودی, اس مجوسی نے کہا ابراہیم میں آگ کو اپنا خدا مانتا ہوں. یہاں سوچیے گا مجوسی نے کیا کہا, میں آگ کو اپنا خدا مانتا ہوں اور میرا معبود, میرا رب آگ ہے, میں آگ ہی کے نام سے کھاؤں گا. اگر تمہیں کھلانا ہے تو کھلاؤ, اور اگر نہیں کھلانا ہے تو میں جا رہا ہوں. میں اس کھانے پر تمہارے خدا کا نام نہیں لوں گا. ابراہیم نے کہا کہ پھر اٹھو اور جاؤ, جو تمہارا رب ہو جاؤ اس سے مانگ لو, جو تمہارا رب ہو جاؤ اسی سے کھانا لے لو. یہ کھانا میرے رب نے دیا ہے, اس پر میرے رب کا نام لیا جائے گا, ورنہ نہیں. وہ بوڑھا اٹھا اور چل دیا. وہ بوڑھا, وہ بزرگ اٹھا اور چل دیا. ابھی 100 قدم دور گیا ہوگا مشکل سے. اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیا. فرمایا ابراہیم تمہارے رب نے مجھے آرڈر دیا ہے, تمہارے رب نے آدیش کیا ہے, تمہارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے. ابراہیم سے کہہ دو تم خود جاؤ اور اس بوڑھے کو پکڑ کے لاؤ اور اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اس کو کھانا کھلاؤ. پوری بات بتا دی جبرائیل نے, رب نے یہ کہا ہے. ابراہیم علیہ السلام دوڑے دوڑے جاتے ہیں, 100-150 قدم کی دوری پر اس بوڑھے کو پا لیتے ہیں. اس بزرگ سے کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام بابا چلو. کہا چلو, چلو دسترخوان پر بیٹھو اور کھانا کھا لو. یہ اچانک الٹی گنگا کیسے بہنے لگی؟ کہا ابراہیم میں اپنے ہی رب کا, اپنے معبود کا نام لوں گا. کہا بابا تم جس کا نام لینا چاہو لے لو, لیکن چلو. وہ بزرگ چلا آیا, دسترخوان پر بیٹھ گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کا نام لینا ہو لو, لیکن کھانا کھاؤ, بغیر کھانا کھائے نہیں اڑنا ہے. اس نے کہا ابراہیم ہمیں کچھ دال میں کالا لگ رہا ہے, ہمیں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے. ابھی تو بھگا دیا تھا کہ آپ کے رب کا نام نہیں لیا اور اب کہہ رہے ہو جس کا لینا ہو لے لو. یہ الٹی گنگا کیسے, یہ پشچم سے سورج کیسے نکل آیا, یہ اچانک آپ اتنا چینج کیسے ہو گئے؟ مجھے سیٹسفائی کیجئے, مجھے سنتشٹ کیجئے, مجھے مطمئن کیجئے کہ آخر ایسا کیسے ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا بابا تم یہاں سے اڑ کر چلے گئے, میرے رب نے جبرائیل کو بھیج کر میری ڈانٹ لگائی اور کہا کہ اس بزرگ کو پکڑ کے لاؤ اور کھانا کھلاؤ. میں نے کہا وہ اللہ کا نام نہیں لیتا ہے, وہ میرے رب کا نام نہیں لیتا ہے, آگ کے نام سے کھانا شروع کر رہا ہے, اس لیے میں نے بگا دیا. تو میرے رب نے کہا اے ابراہیم اس بوڑھے کی عمر 90 سال ہے. کتنی؟
90 उस बूढ़े की उम्र 90 साल है और इस 90 साल की पूरी जिंदगी में, पूरी उम्र में उसने एक भी दिन मेरा नाम नहीं लिया। पूरी जिंदगी में 90 साल की पूरी उम्र में उस बूढ़े ने, उस बुजुर्ग ने एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया। लेकिन मैंने उस बूढ़े को 90 साल तक खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी खिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी पिलाया। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, बीमार हुआ मैंने उसको फिर भी शिफा दी। उसने कभी मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन मैंने उसको फिर भी 90 साल तक हवा दी, पानी दिया, सूरज की रोशनी दी। हमने उसको आसमान की छत दी और अपनी बनाई हुई जमीन पर हमने उसको चलने दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया, हमने उसको घर दिया, मकान दिया, सब कुछ दिया। इब्राहिम 90 साल में उसने कभी एक भी बार मेरा नाम नहीं लिया, लेकिन इसके बावजूद मैं उसको देता रहा, मैं उसको खिलाता और पिलाता रहा। तुम्हारे दस्तरखान पर वो एक बार मेरा नाम नहीं लिया और तुमने भगा दिया, तुमने उसको हटा दिया। नहीं, पकड़ के लाओ, उसको बुलाओ, उसको खिलाओ, क्योंकि मुझे ये गवारा नहीं, मेरी रुबूबियत को ये गवारा नहीं, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं कि मेरी बनाई हुई चीजों से मेरा ही कोई बंदा भूखा उठ जाए। ये नेमतें मैंने पैदा की हैं और मेरी नेमतों से मेरा कोई बंदा महरूम रह जाए, ये मुझे गवारा नहीं है। खिलाओ, इसलिए मैं पकड़ के लाया और तुम्हें खिला रहा हूं। उस बूढ़े ने कहा, इब्राहिम बस हाथ बढ़ाओ, मेरा रिश्ता भी उस रब से पहले जोड़ दो जो इतना मेहरबान है, जो इतना गफूर रहीम है, जो इतना बड़ा मेहरबान है। उस मेहरबान से, उस रहमान और रहीम से मेरा भी रिश्ता जोड़ दो, जो 90 साल तक मुझे खिलाता रहा और पिलाता रहा, बावजूद इसके कि मैंने उसका एक भी बार नाम नहीं लिया। देख रहे हैं कैसा रब है वो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक बार भगा भी दिया तो उसको भी कहा, नहीं, बुलाते हैं, हम किसको खिलाएंगे? अपनों को कुछ देंगे भी तो किसको? अपनों को। लेकिन अल्लाह अपनों को भी देता है, गैरों को भी देता है, अपने फर्मा बरदारों को भी देता है और अपने नाफरमानों को भी देता है, अपने शुक्रगुजारों को भी देता है और अपनी नाशुक्री करने वालों को भी देता है। उसके नजर में ये चीज नहीं पाई जाती। आप देखिए, हवा, पानी, कितनी बड़ी नियामत है ये हवा जो हमें और आपको मिल रही है। क्या हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? थोड़ी देर के लिए बताइए, आप हवा के बगैर कोई जिंदा रह सकता है? अभी आप अपने घर पे चले जाइए, चारों तरफ से खिड़की और गेट और दरवाजे बंद कर लीजिए, फिर भी वहां ऑक्सीजन पहुंच रही है, हवा पहुंचेगी। बगैर हवा के कोई आदमी जिंदा नहीं रह सकता है। थोड़ी देर के लिए अगर हवा के दबाव में कमी आ जाती है तो जानते हो इंसान बेचैन हो जाता है। जिन लोगों ने फ्लाइट का और प्लेन का सफर किया होगा उनको मालूम होगा, जब हजारों फीट ऊंचाई पर फ्लाइट जहाज उड़ता है और कभी कभी जब हवा का दबाव कम हो जाता है तो ऑक्सीजन मास्क अपने आप नीचे आ जाते हैं और उसको नाक और मुंह में चढ़ाकर लंबी लंबी सांस लेना पड़ती है। और फ्लाइट में जब आदमी बैठता है, कुर्सी की पेटी जब बांधता है तो एयर होस्टेस बताती है कि अगर हवा का दबाव फिजा में उड़ते वक्त, खला में उड़ते वक्त, हजारों फुट की ऊंचाई में उड़ते वक्त अगर हवा का प्रेशर, हवा का दबाव अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क तो आपकी पेट कुर्सी के नीचे आ जाएंगे। नाक और मुंह पे अच्छी तरीके से चढ़ाइए और फिर लंबी लंबी सांस लीजिए। थोड़ा सा हवा का दबाव कमाने पर ऑक्सीजन मास्क आ जाते हैं। थोड़ा सा फेफड़ों में, लंग्स में प्रॉब्लम होती है तो इंसान ऑक्सीजन के अंदर चला जाता है और डॉक्टरों के हॉस्पिटल में जाकर वो नाक के जरिए ऑक्सीजन लेता है। कभी आईसीयू में चला जाता है और उसको ऑक्सीजन के जरिए, मेरे भाइयों, हवा उसके लंग्स तक और उसके फेफड़ों तक पहुंचाई जाती है। और जब इससे भी ज्यादा दिमागी तौर पर बीमार हो जाता है, कोमे में चला जाता है, हवा जब उसको पूरी तरीके से जितनी मिलनी चाहिए नहीं मिलती है तो इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता
کرتا ہے یہ ہوا کتنی بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو فری میں مل رہی ہے، جس کی کوئی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے نہیں مانگی ہے۔ کتنی بڑی نعمت اس ہوا کو صرف ہمیں اور آپ ہی کو نہیں مل رہی ہے، ہم نے اپنی ماں کے پیٹ سے باہر جب ہم آئے تو یہ ہوا ہمیں میرے باپ نے، میری ماں نے، میرے بھائیوں نے کسی کرانہ مرچنٹ کی دکان سے نہیں خریدی تھی ہمارے لیے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جس نے اس آکسیجن کو، جس نے اس ہوا کو ماں کے پیٹ میں بھی پہنچایا۔ بغیر ہوا کے نہ ماں زندہ رہ سکتی ہے نہ پیٹ کا بچہ۔ غور کرو اس دنیا کا اندھیرا، پھر ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور ماں کے پیٹ میں بھی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ بچہ جس جگہ ہوتا ہے اس کو اردو میں بچے دانی اور عربی میں رحم کہا جاتا ہے۔ اس کو عربی میں رحم اور اردو میں بچے دانی کہا جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر، اس بچے دانی کے اندر بچہ، یعنی ہم اور آپ اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ کی اس بچے دانی میں، بچے دانی میں بھی بچہ نہیں ہوتا ہے۔ بچے دانی کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے، ایک جھلی ہوتی ہے، اس جھلی کے اندر اللہ رب العالمین بچے کی پرورش کرتا ہے۔ غور کرو یہ آکسیجن، یہ ہوا میرے بھائیو، اللہ اس دنیا کے اندر نہیں، اس دنیا سے دور ماں کے پیٹ کے اندر، ماں کے پیٹ میں نہیں، ماں کے پیٹ کے اندر بچے دانی میں، بچے دانی میں نہیں، اس جھیلی میں پلنے والے 100 200 250 گرام، 1 کلو 2 کلو اس معصوم بچے کو بھی اللہ رب العالمین یہ آکسیجن پہنچاتا رہا، اس بچے کو بھی زندگی دیتا رہا، اس بچے کو بھی ہوا پہنچاتا رہا۔ بغیر آکسیجن کے اور بغیر ہوا کے ماں کے پیٹ کے اندر بھی وہ بچہ نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے بھائیوں غور کرو، اتنی بڑی نعمت، لیکن اس نعمت کے باوجود میرے بھائیوں جب یہ نعمت ملی اور جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آیا، بے غیرتوں شرم نہیں آئی، یہ سارے کام اللہ رب العالمین نے کیے۔ آکسیجن اللہ نے پہنچایا، ہوا اللہ نے پہنچائی، بچے کو رزق اللہ نے دیا، ساری چیزیں اللہ ماں کے پیٹ میں پہنچاتا رہا۔ اور جب بچہ باہر آیا، بے غیرت انسان، شرم نہیں آتی تجھے کہ باہر آنے کے بعد کہتا بریلی والے نے دے دیا، اجمیر والے نے دے دیا، بدایوں والے نے دے دیا، احمد نے بخشا، داتا نے بخشا، شکر والے نے بخشا، چھتری والے بابا نے بخشا، فلاں نے بخشا، یہ فلاں نے دیا۔ شرم نہیں آتی ہے میرے بھائیوں؟ غور تو کرو کہ دینے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، آکسیجن پہنچانے والا کون ہے، روزی دینے والا کون ہے، ماں کے پیٹ سے سرکشت اور محفوظ اس بچے کو باہر نکالنے والا کون ہے، اس کو اس دنیا میں ہوا دینے والا، رزق دینے والا کون ہے۔ جب اس دنیا میں آئے تو ڈائریکٹ چاول نہیں کھانے لگے تھے، اس دنیا میں آئے تو ڈائریکٹ روٹی نہیں کھانے لگے تھے، اس دنیا میں آئے تو ڈائریکٹ گائے اور بھینس کا دودھ نہیں پینے لگے تھے، اس دنیا میں آئے تو ڈاکٹروں نے کہا ماں کا دودھ بچے کو فائدہ کرے گا، 6 مہینے تک پانی نہیں پلانا ہے، اس کو ماں کے دودھ کے اوپر رکھنا۔ وہ ماں جو ابھی تک پستان میں اس کے دودھ نہیں تھا، شادی کے بعد بھی دودھ نہیں تھا، لیکن جیسے ہی ہم اور آپ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ نے ہماری اور آپ کی غذا ہماری ماؤں کے پستان میں پہلے سے بھر دی، تاکہ تجھے اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی ماں کی پستان سے روزی ملتی رہے، تجھے رزق ملتا رہے۔ غور کرو اس قانون قدرت پر، غور کرو اللہ کی اس نعمت پر جس کی آج ہم دل کھول کر ناشکری کر رہے ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ دے رہا ہے میرے بھائیوں، یہ ہوا، یہ رزق، یہ ہوا، یہ پانی، یہ ساری چیزیں ہمیں کرانہ مرچنٹ کی دکان سے نہیں ملی ہے، ہمارے باپ اور آپ کے باپ اس کو کہیں سے خرید کے نہیں لائے تھے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کی کیسی ناشکری ہم کر رہے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، او میرے بندو، اگر میری نعمتیں گننا چاہو، میرے انعامات گننا چاہو تو یہ تمہاری طاقت نہیں ہے کہ تم گن سکو، تمہارے قلم میں طاقت نہیں کہ لکھ سکو، تمہاری
نعمتیں ہیں. ہوا ماں کے پیٹ تک پہنچائی. بچہ پیٹ سے باہر آیا تو ماں کی پستان میں اللہ نے بچے کی غذا دودھ بھر دیا. بارش کتنی بڑی نعمت ہے. معمولی سمجھ لیں ہم لوگ بارش برس، لیکن اس کی قدر و قیمت ایسے پہچانو کہ کچھ ہندوستان کے سائنٹسٹ اکٹھا ہوئے. کچھ ہندوستان کے سائنٹسٹ اکٹھا ہوئے، ایکترت ہوئے، جمع ہوئے، اور انہوں نے سمندر کے پانی سے، سمندر کا جو پانی ہے، سمندر کے پانی سے بھاپ بنائی. سمندر کے پانی سے بھاپ بنائی اور اس بھاپ سے انہوں نے مصنوعی بدلیے بنائی. آرٹیفیشل بادل. تھوڑا سا پانی گرم ہو گیا. آرٹیفیشل بدلی. تھوڑا سا ادھر توجہ دے دیجیے کیونکہ اب میں اسپیڈ سلو کر دیا ہوں، کیونکہ جو چیز میں سلو اسپیڈ میں بتاؤں تو سمجھ لو کہ وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں ایک بات کو 3 4 4 بار بتاتا ہوں تاکہ یہ نہ سمجھو تو یہ سمجھ جاؤ، یہ نہ سمجھو تو یہ سمجھ جاؤ، یہ نہ سمجھو تو یہ سمجھ جاؤ. اور ہمیں یو پی اور دوسری جگہوں کے مولوی گالی دیتے ہیں کہ یہ بنگال میں اتنا فیمس کیوں ہو گیا، بنگالی لوگ اس کی بات کیسے سمجھتے ہیں. میں نے کہا بنگال کے لوگوں کا مرض میں نے سمجھا، اس لیے وہ مجھے کو ڈاکٹر سمجھتے ہیں. تھوڑا سا سمجھیے گا. سائنٹسٹ لوگوں نے اکٹھا ہو کر سمندر سے کے پانی سے بھاپ بنائی اور اس بھاپ سے انہوں نے مصنوعی کا مطلب آرٹیفیشل بادل بنائے اور 10 منٹ کے لیے پورے ہندوستان میں ان بنائے ہوئے آرٹیفیشل بادل سے بارش برسائی تھی. صرف 10 منٹ. آپ کو معلوم ہے 10 منٹ بارش کرنے میں ہندوستان کا دیوالیہ نکل گیا تھا بھارت کا. 25 سال میں جتنا کمایا تھا ہندوستان نے 25 سال کی کمائی خرچ ہو گئی. 10 منٹ بادل. اس کے بعد قسم کھا لی نہیں بھیا اتنی مہنگی بارش ہم نہیں برسا پائیں گے. سائنٹسٹ کامیاب تو ہوئے. سمندر سے اٹھنے کے پانی سے بھاپ اور بھاپ سے بادل اور بادل سے بارش برسائی انہوں نے صرف 10 منٹ کے لیے. 10 منٹ بارش برسائی ہی تو 25 سال میں ہندوستان نے جو کمایا تھا وہ خرچ ہو گیا. 25 سال کی کمائی سواہا. یعنی بہت مہنگی ثابت ہوئی. 10 منٹ کی بارش اگر برسائی جائے تو ہندوستان کے 25 سال کی محنت جا رہی ہے، 25 سال کی کمائی جا رہی ہے. میرے رب کی اس عظیم نعمت پر اللہ کا کتنا شکر ادا کرو گے کہ اس نے یہ نعمت اتنی کثیر تعداد میں، اتنی وافر مقدار میں، اتنی زیادہ ہمیں اور آپ کو دی ہے کہ کہیں کہیں تو دعائیں ہونے لگتی ہیں. مولانا دعا کرو کہ بارش رک جائے. کہیں زیادہ بارش ہو گئی تو ہمارا گاؤں پانی میں ڈوب جائے گا، سیلاب آ جائے گا. اللہ نے یہ نعمت ہمیں اتنی زیادہ دی ہے کہ 4 مہینے اللہ رب العالمین نے بارش کے ہی متعین کر دیے ہیں. 4 months اللہ نے بارش کے ہی دے دیے. جون، جولائی، اگست، ستمبر یہ بارش کے مہینے متعین کر دیے. لو یہ ہم نے تمہیں بارش کے مہینے دیے ہیں، یہ ہماری نعمت نہیں تو اور کیا ہے. 10 منٹ اگر بارش برسائی جائے مصنوعی آرٹیفیشل بادل بنا کر تو 25 سال ہندوستان کی کمائی جا رہی ہے. ایک ملک کی 25 سال کی کمائی خرچ ہو رہی ہے اور اللہ رب العالمین نے 4 مہینے بارش کے متعین کر دیے ہیں. ہم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہ کریں. کتنی کثرت. یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ ناک، یہ آنکھ، یہ کان، یہ زبان، یہ ہارٹ، یہ دل، یہ نعمت نہیں ہے. آپ کو یاد ہے نا، شاید کبھی میں نے سنایا تھا جس نے یہ ٹیلی فون بنایا تھا، موبائل نہیں، ٹیلی فون لینڈ لائن والا، پہلے جو گھروں میں لگے رہتے تھے، جس نے
نے یہ لینڈ لائن بنایا اس کو اتنا گھمنڈ آ گیا تھا، اتنا گھمنڈ آ گیا تھا کہ اس نے اعلان کیا تھا آج میں نے وہ چیز بنائی ہے جو اللہ واللہ بھی نہیں بنا سکا. اس نے یہ ورڈ استعمال کیا تھا، آج میں نے وہ چیز بنائی جو اللہ واللہ بھی نہیں بنا سکا. یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں بات کر لیتا ہے. آج لوگوں نے دیے اپنے اپنے طریقے سے جواب. جب میں نے پڑھا اور مجھے یاد ہے بھوپال کی سرزمین پر اس ٹاپک پر میری پہلی تقریر ہوئی تھی، میں نے کہا تھا وہاں پر جس نے موبائل بنایا، جس نے ٹیلی فون بنایا، باقی بہت بڑا کام کیا، لیکن اس بنائی ہوئی چیز پر فخر کرنا اس کا ادھیکار ہے، لیکن اوور کانفیڈنس ہو جانا یہ اس کی بے وقوفی ہے. اس نے 250 گرام کا ایک ڈبہ بنایا، یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ بات ہو جاتی ہے، میں نے مان لیا، لیکن ہیلو کہنے والی زبان تو اللہ نے بنائی. اور تیرا بھائی جو امریکہ میں بیٹھا ہے، جو تیری ہیلو کی آواز سنتا ہے، یہ سننے، کان میں سننے کی طاقت تو اللہ نے دی. اگر تیز دھماکہ ہو اور تیرا بھائی بہرا ہو جائے، زیادہ بولنے کی وجہ سے اگر تیری بیوی یا تیرے بچے یا حکومت تیری زبان کاٹ ڈالے یا تو گونگا ہو جائے، تو اب یہ بتا، ہیلو کہنے والی زبان گونگی ہو چکی ہے اور ہیلو سننے والے کان بھی بہرے ہو چکے ہیں. اب یہ بتا، یہ 250 گرام کا ڈبہ پھر تیرا کس کام کا ہے؟ تم نے بنایا کیا ہے؟ پلاسٹک اس زمین سے اللہ نے بنائی، نہ تو نے پلاسٹک بنائی اور نہ ہی وہ زمین جہاں یہ پلاسٹک پیدا ہوئی وہ زمین ہی تو نے بنائی. اس میں لگنے والا میٹیریل بھی اسی زمین پر اللہ نے پیدا کیا. تو نے تو اس کو توڑ مروڑ کر ایک شکل دے دی بس. زمین اللہ نے بنائی، تم نے تو کیا کیا؟ گیہوں جس کو تم زمین میں ڈال رہے ہو، چاول، وہ بھی اللہ نے بنایا. اور اناج پر جو ہے پیدا ہو کر تیار ہو گیا. آپ نے کیا کیا ہے؟ بس اتنا ہی تو کیا ہے کہ ایک چکی پر رکھ کر اس کو پیس کر آپ نے آٹا کر دیا بس. اب آپ یہ کہو کہ میں نے آٹا بنایا ہے، بہت اس میں فخر کرو کہ میں نے وہ چیز بنا دی جو اللہ بھی نہیں بنا پایا. ارے بے وقوف پاگل، یہ آٹا تو نے بنایا، گیہوں تو اللہ نے بنایا ہے. یہ گیہوں جس زمین میں پیدا ہوا وہ زمین تو اللہ نے بنائی ہے. پھر وہ پانی جو گیہوں کو چاول کو دیا گیا وہ پانی تو اللہ نے دیا ہے. پھر اس کو پرورش اللہ نے اس کی پرورش کی ہے. ایک دانے میں 100 دانے لگائے اور پھر اس کو تم نے کاٹا اور اس کو تم نے پیس کر آٹا کر دیا. کون سی چیز پر فخر کر رہے ہو؟ کون سی چیز ہے تمہارے پاس جو تم یہ کہہ سکو یہ میری ہے؟ کون سی چیز ہے؟ ذرا بتائیے آپ. وہ آ گیا ہے کیجیے. ہاں سنیے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہاتھ، ناک، کان. آپ کو یہ کون سی نعمت ہے؟ نعمت نہیں ہے. اچھا لائیے، ایک ہاتھ کاٹ کے ہمیں دے دیجیے، 1 لاکھ روپیہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. کوئی کاٹ کے دے گا؟ نہیں دے سکتا ہے. کوئی فقیر بھیک مانگے، جگجیت صاحب میں بہت غریب ہوں، مجھے 100 روپے دے دیجیے. میں اس سے کہوں کہ تم غریب کہاں ہو یار، تم تو بہت امیر ہو. کہے گا ارے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے مولانا صاحب، کچھ نہیں ہے. یہ 2 ہاتھ ہیں نا تیرے پاس؟ ہاں لاؤ، 1 ہاتھ مجھے دے دو، 1 لاکھ روپے میں تمہیں دوں گا. ارے نہیں. چلیے 1 پیر کاٹ کے مجھے دے دے، 2 لاکھ روپے میں تجھے دے رہا ہوں. 1 ہاتھ کا، 2 ایک پیر کا، 3 لاکھ. 1 آنکھ مجھے دے دے، 1 لاکھ روپے لے لے، 4 لاکھ نہیں دیتا. اچھا چل 1 لاکھ روپے اور میں تجھے دوں گا، ذرا اپنی زبان کاٹ کے مجھے دے دے. 5 لاکھ روپے لے لے. 1 ہاتھ، 1 پیر، 1 آنکھ، زبان ہی کاٹ. بھاگ جائے گا، کہے گا رکھو اپنے پاس، نہیں چاہیے. آپ تو 5 لاکھ کے آدمی ہیں، اب دیجیے.
نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں وہ 5 لاکھ چرچیز کے اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. اس نعمت کی قدر کرو جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی ہے. یہ ہارٹ، یہ دھڑکنے والا دل نہیں جانتے ہو کتنی بڑی نعمت ہے. کویت میں ایک 80 سال کے بزرگ کا ہارٹ کا آپریشن ہوا. 80 سال کے بزرگ کا، انڈیا کا رہنے والا ہے، وہ کویت میں شفٹ ہو گیا، کویت ہی میں رہ رہا فیملی کے ساتھ. اس کا آپریشن ہوا 80 سال کے بزرگ کا. ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری ہوگی، اس نے کہا کر دو، کر دیا. صرف 10 منٹ میں ہارٹ کا آپریشن ہو گیا. 10 منٹ میں ہارٹ کا آپریشن ہو گیا. اب سنتے جائیے میرے بھائیوں. اس کے بعد اس کو ڈاکٹروں نے 1-2 دن اپنے پاس رکھا اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا. تیسرے دن اس کو چھٹی دے دی. جب اس کا ڈسچارج کارڈ بننے لگا تو ڈاکٹر نے اس کو 10 لاکھ روپے کا بل اس کے ہاتھ میں دے دیا. کویت کا اسپتال، انڈین 10 لاکھ روپے. اس نے جب ڈسچارج کارڈ اپنے ہاتھ میں لیا اور بل دیکھا 10 لاکھ روپے، تو اس 80 سال کے بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ڈاکٹروں نے سمجھا کہ شاید زیادہ پیسے کی وجہ سے یہ رو دیا ہے. اس کا ڈسچارج کارڈ لیا، آفس میں گئے اور 2-3 ڈاکٹروں نے مل کے صلاح و مشورہ کیا اور 2 لاکھ روپے کم کر کے اس کو 8 لاکھ کا بل دے دیا. لو اچھا روئیے مت، 8 لاکھ دے دیا. اس نے 8 لاکھ کا بل بھی اپنے ہاتھ میں لیا، پھر بھی رو رہا ہے. ڈاکٹر نے کہا کیا بات ہے، وجہ تو بتاؤ. ہماری سرکار ایسی ہے، کویت کی گورنمنٹ، اگر آپ لکھ کے دے دو گے تو وہ آپ کو اور پیسہ بھی جمع کر دے گی. اگر یہ بھی زیادہ اور آپ کے پاس نہیں ہے تو ہم گورنمنٹ سے لے لیں گے. جیسے ہمارے یہاں آیوشمان کارڈ، فلاں کارڈ چل رہے ہیں کہ بل وہاں سے ادا ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگا 80 سال کا بزرگ، نہیں ڈاکٹر، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ آپ نے مجھے 10 لاکھ کا بل دے دیا. میں اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں کہ 10 لاکھ کی وجہ پہ آپ نے 8 کر دیا، یہ بھی زیادہ ہے. میں 8 بھی دے سکتا ہوں، 10 بھی دے سکتا ہوں. اگر آج آپ یہ بل مجھے 20 لاکھ کا بھی دیں تو الحمدللہ میرے پاس 20 لاکھ روپے بھی دینے کے لیے ہیں، میں دے سکتا ہوں. میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ آپ نے 10 لاکھ کا اور 10 کے بعد 8 کا بل مجھے دے دیا. میں تو صرف اس لیے رو رہا ہوں، اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں. آپ نے میرے دل کو، میرے ہارٹ کو 10 منٹ کے لیے سنبھالا. بس 10 منٹ میں آپریشن کر کے آپ نے ٹھیک کر دیا. 10 منٹ آپ نے میرے ہارٹ کا آپریشن کر کے کنٹرول میں کر دیا. اور اس 10 منٹ کے آپریشن کے بعد 10 منٹ آپ نے میرے ہارٹ کو سنبھالا تو آپ نے 10 لاکھ کا بل مجھے دے دیا. مجھے اس بات پہ رونا آ رہا ہے کہ میرا رب 80 سال تک میرے ہارٹ کو سنبھالے رہا، میرے دل کو سنبھالے رہا، نارمل انداز میں میری دھڑکنوں کو چلاتا رہا، نہ کبھی زیادہ ہونے دی نہ کبھی کم ہونے دی. وہ برابر میرے دل کو 80 سال تک سنبھالے رہا، لیکن میرے رب نے مجھ سے آج تک بل نہیں مانگا. اس دل کو سنبھالنے کا، اس ہارٹ کو کنٹرول میں کرنے کا آج تک اس نے مجھ سے بل نہیں مانگا. آپ نے 10 منٹ کے لیے میرا آپریشن کر دیا تو 10 لاکھ کا بل دے دیا. میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں؟ ہائے میری پوری زندگی تو نمازوں سے دوری میں گزر گئی، ہائے میری پوری زندگی عیاری مکاری میں گزر گئی، ہائے میری پوری زندگی دولت کمانے میں گزر گئی. لیکن ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دے سکے، ہم اپنے بچوں کو صحیح طریقے سے اسلام نہیں بتا سکے، اس لیے کہ میں نے خود صحیح طریقے سے اسلام کو نہیں سمجھا. میری پوری کی پوری زندگی عیاریوں مکاری میں گزر گئی. میں اپنے رب کا کیسے شکریہ ادا کروں جو 80 سال تک میرے ہارٹ کو، میرے دل کو سنبھالے رہا. کہاں ہے؟ سوچیے ہماری یہ نعمتیں ہیں اللہ رب العالمین کی، ان کی قدر کیجئے میرے بھائیوں. اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا تھا اگر تم صحت مند ہو تو بیماری سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو بڑھاپے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو، اگر تم جوان ہو تو بڑھاپے سے پہلے نیک عمل کر لو، اگر تم صحت مند ہو تو بیماری سے پہلے نیک عمل کر لو. میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے ایسے ہی نہیں کہا تھا
اگر تم زندہ ہو تو اچانک آ جانے والی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو. اچانک موت کب آ جائے اور کیسے آ جائے کوئی نہیں جانتا, کوئی نہیں. اس لیے اس سے پہلے نیک عمل کر لو, اپنے آپ کو بنا لو, اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے رحم. رحم, اللہ کی رحمت کوئی کم بڑی نعمت ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ میں نے رحمت کے 100 درجے بنائے. اللہ کہتا ہے رحمت کے 100 درجے ہیں میرے پاس, میں نے 1 درجہ دنیا میں اتارا ہے بس. اللہ کہتا ہے میرے پاس رحمت کے 100 درجے ہیں, میں نے دنیا میں اپنی رحمت کا 1 درجہ اتارا ہے. رحمت کے 99 درجے ہم نے اپنے پاس رکھے ہیں. کل قیامت کے دن میں اپنے بندوں پر وہ 99 درجے ہم اپنے بندوں پر نچھاور کریں گے. یہ دنیا میں ایک حصہ ہے 100 حصوں میں سے رحمت کا. آئیے اور دیکھیے یہ رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصہ کیسا ہے اور اس حصے کا بھی حال کیا ہے. یہ رحم و کرم ذرا دیکھیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھیے اپنے گناہگار بندوں کو. قرآن میں یہ نہیں کہا کہ چلو ہٹو ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے, اور جو قرآن پڑھتے ہیں ان کو چاہیے کہ نگاہ ڈالیں. اللہ نے 20 سے زیادہ مرتبہ 20 سے زیادہ بار اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے. قرآن میں اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی میرے بندو میرے بندو میرے بندوں کہہ کر پکارا ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی گناہگار بندوں کو بھی کہا اے میرے بندو مجھ سے مانگو, اے میرے بندو مجھے پکارو, اے میرے بندو اپنے گناہوں کی توبہ میرے سامنے کرو. اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی یا عبادی کہہ کر پکارا ہے, یا عبادی اے میرے بندو. اور ایک جگہ تو اللہ نے قرآن میں اتنی بڑی اپنے گناہگار بندوں کو اتنی بڑی بشارت دے دی. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. اے نبی کہہ دو اے میرے بندو نے اللہ کے بندو, اے نبی کہہ دو یا عبادی میرے بندوں سے کہ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی کہہ دو اے اللہ کے بندو اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو, اگر گناہ کر کر کے تم نے زمین و آسمان بھر لیے ہو یعنی بہت زیادہ گناہ کیے ہو, لا تقنطوا من رحمت اللہ, پھر بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. بس تم سچے دل سے توبہ کرو, سچے دل سے مجھے پکارو, ہم تمہارے گناہ معاف کریں. شرط ہے سچے دل سے آؤ میرے پاس, ہم تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. زمین و آسمان بھی اگر گناہوں سے بھر لیے تب بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے یہاں ہر چیز برداشت, لیکن شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. اگر نمازیں کم ہوں گی میرے پاس آؤ گے, میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا. روزوں میں کمی ہوگی میرے پاس آؤ گے, میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں. پیسے والے تھے, دولت مند تھے, پھر بھی حج کرنے نہیں گئے, بہت بڑا گناہ تم نے کیا, لیکن میرے پاس آؤ گے میں معاف کر سکتا ہوں. بہت پیسے والے دولت مند تھے لیکن زکات پوری نہیں نکالی, میں معاف کر سکتا ہوں. اگر ان تمام گناہوں کو لے کے آؤ گے میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں. یہ بھی میری مشیت کے اوپر ہے, میں چاہوں تو تمہیں معاف کر سکتا ہوں. لیکن یاد رکھنا اگر شرک لے کر میرے پاس آئے تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا. شرک کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں. اگر تعویذ لٹکائے ہوئے تمہاری موت ہوئی اور گلے میں تمہارے تعویذ لٹکا رہا, اس حال میں اگر تم مرے اور پھر میرے پاس آئے تو کوئی گنجائش نہیں.
جاؤ ان کٹھملاؤں کے پاس تعویذ لینے. یہ بہروپی ہے, اپنا بھوش جانتے نہیں, آپ کو تعویذ دے رہے ہیں. اگر اس کنڈیشن میں میرے پاس آئے تو ہم معاف نہیں کریں گے. شرک کے ساتھ کوئی کمپرومائز. اگر زندگی میں تم نے میرے علاوہ بھی کسی کو مولا اور مشکل کشا سمجھا, حاجت روا سمجھا, بیٹا بیٹی دینے والا سمجھا, مختار کل سمجھا, اور اسی حال میں تمہاری موت ہو گئی تو پھر بخشش کی امید مت رکھنا, میں تمہیں نہیں بخشوں گا. نمازوں میں کمی ہوگی بخش سکتا ہوں, روزے میں کمی ہوگی بخش سکتا ہوں, حج اور زکات و صدقے میں کمی ہوگی تو میں بخش سکتا ہوں, لیکن شرک لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں نہیں بخشوں گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میں شرک کو نہیں معاف کروں گا, شرک کے علاوہ میں جس کو چاہوں گا معاف کر سکتا ہوں, لیکن مشرک کو معاف نہیں کروں گا. بہت بڑی چیز ہے توحید. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مرتے وقت جس کی زبان سے جملہ نکلا لا الہ الا اللہ, وہ جنت میں جائے گا. جس کی موت اس حال میں ہوئی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا, دخل النار, جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں, بہت مہربان ہے وہ, اور وہ واقعہ تو 50 بار اپنے مولویوں سے سنا ہوگا. اتنا مہربان کہ جس نے 99 لوگوں کا مرڈر کیا تھا. 99 لوگوں کو. پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا نا, کتنے لوگوں کو مارا؟ 99. اب اس کو تھوڑی سی عقل آئی, ارے یار میں نے بہت بڑا غلط کام کر دیا, نہیں, چلو اب توبہ کروں اللہ سے. اس نے کسی کم پڑھے لکھے مولوی سے مسئلہ پوچھ لیا تھا. ہوتا نہیں, کچھ ہوتے بیچارے جو بس کام چلاؤ ہوتے ہیں لیکن علم نہیں ہوتا, لیکن فتویٰ دینے بیٹھ جاتے ہیں, جھاڑتے ہیں فتویٰ. تو ایسے ہی کسی سے پوچھ لیا, میں نے 99 قتل کیے ہیں. کہتا کتنے؟ کا 99. اچھا, اب کیا چاہتے ہو؟ چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے بخش دے, معاف کر دے. کیا میری بخشش ہو جائے گی؟ اب جانتا تو تھا نہیں, کم علم تھا, فتویٰ دے رہا ہے. ارے 900 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, 99 لوگوں کا قتل کر دیا. اب کہہ رہا اللہ معاف کر دے گا. تو گیا جہنم میں, تیری بخشش تو ہو ہی نہیں سکتی. سوچنے لگا, اچھا. نکالا چھرا اپنے کمر سے, تلوار. اس نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا کچھ نہیں, جب میری بخشش ہو ہی نہیں سکتی, جہنم میں جب جانا ہی ہے تو جیسے 99 ویسے 100. اٹھایا اور اس نے اس کو بھی مارا. کم علم عالم کو مار دیا اس نے, 100 پورے کر دے. اب کتنے ہو گئے؟ 100. لیکن اب پھر بھی ارے یہ پھر میں نے غلط کر دیا. جذباتی آدمی ہے, پہلے کچھ کام کر دیتا بعد میں سوچتا ہے, جبکہ پہلے سوچنا چاہیے بعد میں کچھ کرنا چاہیے. اب جذباتی تھا, مار دے. پھر وہ کسی بزرگ سے پوچھنے لگا کہ 99 مارے تھے. کسی سے پوچھا, اس نے کہا تیری بخشش نہیں ہوگی, میں نے اس کو بھی مار دیا. حضرت 100 پورے کر دیے. اب میں چاہتا ہوں کہ میری بخشش ہو, توبہ کا کوئی دروازہ, کوئی راستہ ہے. اب جب اسی کو سنا رہا ہے تو بیچارہ وہ تو ڈر جائے گا. کہا کہ اچھا, نہیں, اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے, وہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. ایسا ہے کہ دیکھیے مجھے تو زیادہ علم ہے نہیں, فلاں بستی میں چلے جاؤ, ایک بہت بڑے عالم رہتے ہیں, بہت جانکار ہیں, ان کے پاس جاؤ, انشاءاللہ وہ تمہارے لیے کوئی راستہ بتائیں گے. یہ اس بستی کی طرف جانے لگا, اپنے گاؤں سے اس بستی کی طرف جانے لگا. بالکل بیچوں بیچ میں پہنچ گیا. جب بیچوں بیچ میں پہنچا وہیں ملک الموت آ گیا, اس کی روح نکالنے لگا. جب اس کی روح نکلنے لگی, بالکل تڑپنے لگا, تو وہ گھسٹنے لگا, اور گھسٹتے ہوئے وہ ایک بالش, ایک حدیث میں آیا ایک بالش
اور ایک حدیث میں آیا ایک ہاتھ یعنی اتنا وہ آگے بڑھ گیا، بیچ میں جب پہنچا تو موت آئی، ملک الموت جب روح نکلنے لگی تو گھسٹنے لگا، گھسٹتے گھسٹتے ایک بالش یا ایک ہاتھ وہ آگے بڑھ گیا بزرگ کی بستی کے، اس اچھے عالم کی بستی کی، اور اس کا انتقال ہو گیا، روح نکل گئی۔ عذاب کے فرشتے کہتے ہیں یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہے، گناہگار ہے، اس کی روح ہمیں دو۔ رحمت کے فرشتے کہتے نہیں، یہ توبہ کی نیت سے نکلا تھا، اچھے کام کے ارادے سے نکلا تھا، اور بیچ میں انتقال ہو گیا، لہذا اس کی روح کو مجھے دو۔ لڑنے لگے، فیصلہ ہوا بستی کو ناپ لیا جائے، اس کے گاؤں سے اس عالم کی بستی تک، اور یہ دیکھا جائے کہ یہ اپنی بستی کے زیادہ قریب ہے یا عالم کی بستی کے زیادہ قریب ہے۔ اگر یہ اپنی بستی کے قریب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم کی بستی کے زیادہ قریب نہیں، اس کی روح کو عذاب کے فرشتوں کے حوالے کر دو، اور اگر یہ عالم کی بستی کے قریب ہے تو پھر اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ حدیث میں آتا ہے جب فرشتے زمین کو ناپنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے عالم کی بستی کو قریب کر دیا، ایک ہاتھ یا ایک بالش قریب کر دیا، اور جب زمین ناپی گئی تو یہ عالم کی بستی کے قریب نکلا، اچھے بزرگ کی بستی کے قریب نکلا۔ حکم ہوا کہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہے چونکہ وہ رحمت کی امید لے کر جا رہا تھا، اس لیے رحمان الرحیم نے عالم کی بستی کو حکم دیا اس کے کچھ قریب ہو جا، تو ایک بالش یا ایک ہاتھ وہ قریب ہو گئی۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ نے دیکھا کہ میرا بندہ میری رحمت کی امید لے کے جا رہا ہے، اس لیے اس کو ہم بخش دیں گے، تو اس نے بخشنے کے لیے یہ طریقہ اپنایا۔ رحمان الرحیم، ہم کوشش تو کریں، یہ اس لیے بخش دیا گیا 99 اور 100 آدمیوں کا قاتل کیونکہ یہ کوشش کر رہا تھا، یہ محنت کر رہا تھا، اس کو طلب ہو چکی تھی، یہ اپنی بخشش کے لیے توبہ کا کوئی راستہ ڈھونڈنے کے لیے عالم کی بستی کے قریب جا رہا تھا۔ ہم تو جاتے ہی نہیں، ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہوٹل پہ اگر جرجیت صاحب چائے پی رہے ہیں تو وہاں آ کے مسئلہ پوچھتے مولانا صاحب ایک مسئلہ بتا دیجئے، عقیقے میں گائے لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ بےہودے، بے شرم، شرم نہیں آتی تجھے؟ ہوٹل پہ بیٹھ کر تو مسئلہ پوچھے گا؟ میری شکل تجھے دکھ گئی تو پوچھ رہا ہے، ورنہ اگر ہمیں نہیں دیکھتا تو تجھے اس مسئلے کی کوئی فکر ہی نہیں تھی؟ شکل دیکھ کر تجھے مسئلے یاد آتے ہیں؟ یہ علم کی توہین ہے، یہ علم کی انسلٹ ہے۔ جا رہے مولانا، تیرے باپ کا نوکر ہے وہ مولانا کیا؟ ہاں کیا؟ وہ ایک مسئلہ بتا دیجیے۔ کیوں بتا دیں بھائی؟ اس طریقے سے پوچھو گے تم؟ یہی علم کی عزت ہے۔ مسئلے بڑے اچھے ہوئے۔ ابھی میں روم پہ تھا، لیٹا ہوا تھا، اور یہاں تقریر ابھی جو ہو رہی تھی، چل رہی تھی، بعد میں چندہ وندہ ہوا، اور اتنا تو میں سمجھنے ہی لگا ہوں اب بنگلہ ونگلہ کہ 500 روپے کسی نے دیے تو اس کے لیے دعا ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے دادا اور دادی کے نام پہ دے رہا ہوں، تو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ نانا نانی سے کوئی بھول ہو گئی تھی کیا؟ یعنی 500 روپے ان کی طرف سے بھی دو۔ میرے بھائی، مسئلے کو اس طریقے سے نہیں توڑ موڑ کے بیان کرنا چاہیے۔ آدمی 100 روپے میں بھی نیت کر سکتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب میرے دادا کو بھی ملے، میری دادی کو بھی ملے، میرے نانا کو بھی ملے، میری نانی کو بھی ملے، میرے باپ کو بھی ملے، میری ماں کو بھی ملے، میری بہن کو بھی ملے۔ جتنے لوگوں کی وہ نیت کرنا چاہے کر سکتا ہے، اور اتنا ہی ثواب اللہ رب العالمین سب کو دے گا۔ یہی قربانی کا بھی اصول ہے۔ ایک جانور پہ جب آپ چھری چلائیں تو نیت کریں اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اہل بیتی میں سب آ گئے، اللہ اس کو میری طرف سے، میرے پورے گھر کی طرف سے قبول فرما، اور اسی میں یہ نیت بھی کر لیجیے اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، اسی
سب کو ثواب پہنچائے گا. اللہ کے رسول نے ایک جانور اپنی پوری امت کی طرف سے قربانی کیا تھا. اللہم تقبل منی ومن امت محمد, اللہ اس کو میری اور میری پوری امت کی طرف سے قبول کر لے. جب ایک جانور کی قربانی کا ثواب پوری امت کو مل سکتا ہے تو میرے بھائیوں ہمارے چند لوگوں کو نہیں مل سکتا ہے. اب چندہ لینے کی اسٹائل اگر اس طرح ہو تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کہیں گے تو لوگ نانا نانی کے نام پہ بھی مل جائے گا. تو پھر تو میرے بھائیوں اس کو ایک بھائی ہو تو 7 بھائی تو 7 کی طرف سے الگ الگ کا ہو. میں ابھی بات کر رہا تھا یہ عمر فاروق سے کہ اگر میں ہوتا, وہی میں نے کہا اگر میں ہوتا تو میں یہ کہتا کہ 100 روپے میرے دادا دادی کی طرف سے لے لو اور 100 روپے میرے نانا نانی کی طرف سے لے لو, 300 روپے واپس اور کرو مجھے. تم بجائے 500 اور لینا چاہ رہے ہو, میں یہ کہتا کہ 100 روپے دادا دادی کی اور 100 روپے نانا نانی کی اور 300 روپے ہمیں واپس کر دو. بس ہماری اتنی ہے حیثیت. تو مسئلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیے کہ صاحب آپ مزید بھی دے دیں اور سب کی نیت کر لیں تو سب کو اللہ رب العالمین سب. پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا کے پاس جا کے کہنا ہی نہیں چاہیے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. یہ لیجیے 100 روپے میں اپنے دادا دادی کی طرف سے دے رہا ہوں, کہنا ہی نہیں چاہیے. آپ 100 روپے دے دیجیے بس اور چلے آئیے اور دل میں نیت کر لیجیے اللہ اس کا ثواب میرے دادا کو, دادی کو یا نانا نانی کو یا فلاں فلاں کو ملے. آپ کے لیے مولانا دعا کریں ضروری نہیں ہے, آپ دے دیجیے 100 روپے مسجد کے لیے اور کہیے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں کو ملے, انشاءاللہ ملے گا. آپ دل میں نیت کریے میرے بھائیوں, مولانا سے مت کہلوائیے کہ میرے دادا دادی کو جنت دیں. آپ دل میں نیت کر لیجیے بس. آپ 100 روپے دے دیجیے. ابھی جیسے ہم تقریر ختم کریں, میرے باپ بھی کوئی لانا چاہے لائے, یہاں ڈال دے اور دل میں نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میں فلاں کو ثواب پہنچانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں, ثواب ملے گا. میرے بھائیوں اصول سیکھیے مسئلوں کا, مسائل جاننے کے اصول سیکھیے. تو میں رحم و کرم کی بات بتا رہا تھا, بڑا مہربان ہے اللہ. دیکھیے 100 آدمیوں کے قاتل تک کو اللہ رب العالمین نے بخش دیا ہے. اتنا مہربان ہے اللہ رب العالمین, اتنا مہربان ہے کہ کچھ جنگی قیدی اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے. کچھ جنگی قیدی سمجھتے ہیں نا, قیدی بندی جن کو میدان جنگ میں جنگ کے دوران گرفتار کر لیا گیا, اریسٹڈ بندی. تو ایک جنگ ہوئی, جنگ میں کافر ہار گئے, تو اس میں جو کافر گرفتار کر لیے گئے ان کو جنگی بندی کہتے ہیں, جنگی بندی. کچھ جنگی بندی اللہ کے نبی کے پاس لائے گئے, ان میں ایک عورت بھی تھی, ایک لیڈی بھی تھی. اس کا بچہ کہیں, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کہیں کھو گیا تھا, کہیں گم ہو گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لائی گئی, لیکن وہ کسی بچے کو دیکھتی دوسرے کے, اس کا بچہ تو کہیں کھو گیا, وہ کسی کے بچے کو بھی دیکھتی تو پکڑ لیتی اور پکڑ کے اپنے پستان سے لگا لیتی اور دودھ پلانے لگتی. اللہ کے نبی نے پوچھا کیا ہوا اس کو, یہ جس کا بچہ پکڑتی اس کو دودھ پلانے لگتی. صحابہ نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی, اس عورت کا بچہ کہیں کھو گیا ہے, اپنے بچے کی محبت میں اتنی دیوانی ہے, اتنی پاگل ہے کہ ہر کسی کی عورت کے بچے کو اپنا بچہ سمجھ لیتی ہے, پکڑ لیتی ہے اور اس کو دودھ پلانے لگتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ اگر اس عورت کا بچہ مل جائے, سنیے نبی نے کیا مثال دی, اگر اس عورت کا بچہ مل جائے پھر میں ایک آگ لگاؤں, آگ جلاؤں اور اس عورت سے کہوں کہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے, تو کیا میری لگائی ہوئی آگ میں یہ عورت اپنے بچے کو ڈال دے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کیسے ہو سکتا ہے, نہیں ڈالے گی. کیوں؟ کہا جو دوسرے کے بچے کو اپنے دودھ سے لگاتی ہو, اس کا اپنا بچہ اگر اس کو مل جائے تو وہ آگ میں کیسے ڈال سکتی ہے؟ اے اللہ کے نبی, اگر اس کا بچہ دھوکے سے بھی آگ میں گر گیا تو اس بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دے گی اور اس بچے کو بچانے کی کوشش کرے گی. جو عورت اپنے آپ کو جلانا گوارا کر لے وہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک نہیں سکتی, آگ میں ڈال نہیں سکتی. اتنا پیار ہے اس عورت کو اپنے بچے سے. سنو, جس طرح یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا نہیں کرتی, اللہ بھی اپنے بندے کو جہنم میں ڈالنا گوارا نہیں کرتا. اور اس کے بعد جو آپ نے الفاظ ادا کیے, مسلم شریف کی حدیث کے اندر وہ الفاظ یوں آئے ہیں, اللہ
अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। ये अरबी के अल्फाज हैं हदीस के। अल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। जितना मोहब्बत, जितना प्यार ये औरत अपने इस बच्चे से करती है, आग में नहीं डालने देती है। अल्लाह इस औरत के प्यार और मोहब्बत से लाखों गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा, लाखों गुना ज्यादा अपने गुनाहगार बंदे से पर रहम करता है। वो नहीं चाहता कि मेरा बंदा जहन्नम में जाए, लेकिन वो मेरे मना किए हुए रास्ते ही पे चलता है, तो मैं क्या करूं? वो मेरी नाफरमानी का काम करता है, तो मैं क्या करूं? सोचिए, वरना मोहब्बत क्या चीज है? अल्लाह ने ये मोहब्बत जो पैदा की है मां के दिल में, वो कोई मामूली मोहब्बत है? मां अपने छोटे दूध पीते बच्चे के साथ लेटी हुई है और रात के 12 बजे बच्चा रोने लगा। उस बच्चे के रोने की आवाज से मां समझ जाती है कि ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, या ये बच्चे ने बिस्तर पर पेशाब कर दिया इस वजह से रो रहा है, या इस बच्चे के पेट में या सीने में या हाथों में कहीं दर्द है इस वजह से रो रहा है। अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। अल्लाह की कसम, मां से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। मां अपने बच्चे के रोने की आवाज से पहचान जाती है ये बच्चा भूख की वजह से रो रहा है, या दर्द की वजह से रो रहा है, या बिस्तर पर पेशाब की वजह से रो रहा है। कितने नालायक है आज की वो औलाद जो अपनी बीवी को तरजीह देती है, अपनी बीवी को फौकियत देती है, और बीवी के बोलने की वजह से अपनी मां से कह देती है आज की औलाद, अरे तू नहीं समझेगी, चुप रह कर, तू क्यों बोलती है बीच में, चुप, तू नहीं समझेगी। आज तुम उस मां से कहते हो तू नहीं समझेगी, अरे तू नहीं समझेगी, चुप रहे बुढ़िया। आप उस मां से कहते हो चुप रहो, तू नहीं समझेगी। जब तुम बोलना नहीं जानते थे उस वक्त भी वो तुम्हारे रोने से समझ जाती थी कि मेरे बेटे का ये रोना भूख की वजह से, या दर्द की वजह से, या बिस्तर पर पेशाब कर लिया उसकी वजह से है। जो माँ इतना जानती थी, आज तू थोड़ा सा बड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, कमाने खाने लगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया, तो आज माँ से कहता है कि बुढ़िया तू नहीं समझेगी, चुप रह। आज इतने बड़े हो गए। बच्चे ने बिस्तर पे पेशाब कर दिया, बच्चा रोने लगा, मां ने बिस्तर टटोल के देखा तो पेशाब से भीगा है। मां ने उस बच्चे को लिया, अपने सीने से दबाया और करवट लेकर यहां कर दिया। मां उस बच्चे के बिस्तर पे आ गई, यानी उसकी भीगी हुई पेशाब की जगह पर मां लेट गई और अपनी खुश्क जगह पर बच्चे को लिटा दिया। इस मोहब्बत को आप क्या कहोगे? ये अल्लाह की कौन सी नेमत है मेरे भाइयों, इस नेमत को आप फरामोश नहीं कर सकते हो। अल्लाह अगर मां के दिल से ये मोहब्बत निकाल लेता तो तुम जिंदा नहीं रह पाते, सिसक के मरते रहते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मां के दिल में ये मोहब्बत की नेमत पैदा कर दी। उस नेमत की वजह से वो तुम्हें किस तरीके से पालती है, किस तरीके से परवान चढ़ाती है, और किस तरीके से वो खून दूध की शक्ल में तुम्हें अपना खून पिलाती है। मेरे भाइयों, इसको समझो, नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। इसीलिए एक बूढ़ी और नाबीना और आंखों से अंधी और पैरों से लंगड़ी, हाथों से अपाहिज एक औरत को, एक माँ को, एक सहाबी जब खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, अपनी पीठ पर लाद कर जब खाने काबा का तवाफ करा रहे थे, और जब खाने काबा के सातों चक्कर पूरे हो गए तो हजरत उमर फारूक की नजर पड़ गई। फरमाया माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत दे, आज तुम अपनी माँ को अपनी पीठ पर लाद कर तवाफ कराते हो। उसने कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरी माँ लंगड़ी है, हाथों से अपाहिज है, मुंह में दांत नहीं, आंखों से अंधी है, मैंने अपनी पीठ पर लाद कर अपनी माँ को तवाफ कराया है। ये पेशाब करती है तो मैं उसकी गंदगी को धोता हूँ, ये लैट्रीन करती है तो मैं उसकी गंदगी को साफ
کرتا ہوں اے امیر المومنین، کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ کیا ابھی بھی میں نے اپنی ماں کا حق ادا نہیں کیا؟ حضرت عمر نے ڈانٹتے ہوئے کہا حق تو بہت دور کی بات ہے، جب تمہاری ماں تمہیں پیدا کر رہی تھی، تمہاری ماں جب تمہیں جن رہی تھی، جب تمہیں وہ پیدا کر رہی تھی، اور اس کو تمہاری پیدائش میں جو درد ہو رہا تھا، جو تکلیف ہو رہی تھی، اور اس درد اور تکلیف میں اس نے اپنے منہ سے جو پہلی چیخ نکالی، پہلی جو آواز درد اور پین سے بھری ہوئی جو آواز اس نے نکالی، جو اس نے پہلی آواز نکالی، اے میرے دوست، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی پہلی آواز کا بھی حق ادا نہیں کیا، اس کی پوری زندگی کا تو حق ادا کیا کرے گا؟ تو نے تو ابھی اپنے ماں کے پیدائش کے وقت ہونے والے درد کی پہلی کا، پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ نہیں بھاگ سکتے ہو، ماں کی فرما برداری کرنا پڑے گی، ماں کی اطاعت کرنا پڑے گی، ماں کی فرما برداری سے نہیں بچ سکتے۔ ایک کتیا کو دیکھو جب چند بچے پیدا کرتی ہے تو کس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے ڈھونڈتی ہے، کتے نہ آئے اور ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں، وہ ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں دوسرے کتے ہمارے بچوں کو مار نہ ڈالیں۔ ایک مرغی دیکھو جب بلی کو دیکھتی ہے تو بھاگ جاتی ہے، یہ بلی ہم پر حملہ کر دے گی، لیکن جب وہی مرغی چند انڈوں پر بیٹھتی ہے اور جب ان انڈوں سے بچے نکلتے ہیں اور چند بچے جب اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور اچانک بلی آ جاتی ہے، تو یہی مرغی جو بچوں سے پہلے بھاگ جایا کرتی تھی، آج اپنے پیچھے اپنے بچوں کو دیکھتی ہے تو یہ بھاگتی نہیں ہے، بلکہ بلی کے سامنے اپنے دونوں پر کھول کر کھڑی ہو جاتی ہے اور اپنے بچوں کو اپنے پروں میں سمیٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور بلی کے سامنے بھلے ہی وہ مار دی جائے لیکن وہ بلی سے لڑنے کی کوشش کرتی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے زندگی کی لائی نہیں، اپنے بچوں کی خاطر لڑنا چاہتی ہے۔ یہ جانوروں کے اور پرندوں کے بچوں کے اندر بھی محبت اللہ رب العالمین نے ایک ماں کے دل میں ڈالی ہے۔ یہ محبت اگر نکال لی جائے تو کون ماں ہے جو اتنے درد کے ساتھ کسی بچے کو پیدا کرے گی، جس کے بارے میں حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے بچے کی پیدائش کے وقت کہ اگر اس کی تکلیف کو اس زمین کے اوپر ڈال دیا جائے تو زمین کی چھاتی پھٹ جائے، زمین کا سینہ پھٹ جائے، لیکن یہ بچے کی محبت ہی تو ہے جو ماں اپنے بچے کو جنتی ہے اور یہ تکلیف ہو یہ درد گوارا کر لیتی ہے، اٹھا لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تکلیف آپ کو زندگی بھر ماں کا احسان مند بناتی ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ کے نبی سے، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی میرے ماں اور باپ دونوں زندہ ہیں، زیادہ خدمت کا حقدار کون ہے؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ اس نے کہا پھر؟ کہا تیری ماں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی پھر؟ آپ نے کہا تیری ماں۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد؟ کہا تیرا باپ۔ یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ حسن اخلاق کی اور خدمت کی حقدار ماں ہے، اس لیے کہ اس نے 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ میں رکھا ہے، تم جو ہے کھانا پکاتی تھی تو تمہیں سنبھالتی تھی، سوتی تھی تو سنبھالتی تھی، کربٹ بدلتی تھی تو اس طریقے سے کہ تمہیں تکلیف نہ ہو، وہ ہر 9 مہینے تمہارا بوجھ اٹھاتی رہی ہے، پھر اس نے تمہیں پیدائش کا درد بھی جھیلا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے فرمایا کہ ماں کا، اللہ کے رسول ماں اور باپ میں خدمت کا سب سے زیادہ مستحق کون؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیری ماں۔ کہا اس کے بعد کون؟ کہا تیرا باپ۔ یعنی باپ سے 3 گنا زیادہ ماں کا حق بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، تصور کیجیے یہ کس نے محبت پیدا کی ہے، یہ محبت کس نے رکھی ہے؟ اگر اس محبت کو نکال لیا جائے تو ہم اور آپ کہاں نظر آتے ہیں؟ دنیا میں دیکھ لیجئے جن لوگوں کے دلوں سے محبتیں نکال لی گئی تو آج دیکھ لو کیا حال ہوا۔ حجاج ابن یوسف کے دل سے محبت نکال لی گئی تو ظالم بن گیا، ظالم بن گیا، اور محمد رسول اللہ کو اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا تو آپ پوری دنیا کے لیے رحمت بن کے آئے، تو آپ نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، ماں باپ کے حقوق بتائے، یتیموں کے حقوق بتائے، اور ایسے بتائے کہ جب ساری چیزیں تقسیم کر دی، حضرت عائشہ سے کہا چولہا تم بھی جلانا، آج گوشت پکے گا، 15 دن سے چولہا نہیں جلا، آج میرے گھر میں
میں جا رہا ہوں اس لیے کہ جو مال آیا ہے اس میں میرا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو مال تقسیم کر دیتے ہیں، آپ کو بھی 2 جھولے بھر کر مال ملتا ہے، اس مال میں آپ کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی اس مال کو لے کر آ رہے ہیں، اپنے گھر جانا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے چولہا سنبھال لیا، لکڑیاں رکھ دی اور کہنے لگی آج میرے گھر میں بھی گوشت پکے گا، آج میرے گھر میں بھی سالن بنے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حق لے کر جا رہے ہیں، ایک ہاتھ میں یہ جھولا ایک ہاتھ میں یہ جھولا۔ آپ اپنے گھر میں پہنچنے بھی نہیں پائے کہ 2 یتیم بچے مل گئے، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال۔ ایک نے یہ ہاتھ پکڑ لیا، ایک نے یہ ہاتھ پکڑ لیا۔ ایک نے کہا اے اللہ کے نبی میری ماں نہیں، دوسرے نے کہا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں، ایک نے کہا اللہ کے نبی میری ماں نہیں ہے، میرے باپ نے دوسری شادی کر لی، دوسری عورت مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی ہے، اے اللہ کے نبی میرے اوپر بڑا ظلم ہوتا ہے۔ آپ نے ادھر دیکھا، دوسرا کہنے لگا اللہ کے نبی میرا باپ نہیں ہے، میری ماں نے بھی دوسری شادی کر لی، دوسرا آدمی مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتا ہے، اے اللہ کے نبی میرا خیال کیجئے، مجھے کچھ دے دیجئے۔ ادھر 7 سال کے بچے کو دیکھا، ادھر 9 سال کے بچے کو دیکھا، ہاتھوں کی سامان کی تھیلوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آپ نے کہا لو، ایک نے کہا اللہ کے نبی 5 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا، دوسرے نے کہا 7 دن سے میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ آپ نے یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا، یہ تھیلا اس بچے کو دے دیا۔ دونوں جانے لگے اور محمد رسول اللہ یوں دونوں ہاتھ باندھ کر ان دونوں یتیم بچوں کو دیکھنے لگے، اور جب تک وہ بچے محمد رسول اللہ کی آنکھوں سے غائب نہیں ہو گئے تب تک آپ ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ بچے چلے گئے تب اللہ کے نبی اپنے گھر جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں کہ آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا، اللہ کے نبی سامان لے کر آ رہے ہوں گے۔ دروازہ کھولا، اللہ کے نبی گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ اما عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ دونوں ہاتھ خالی دیکھتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے، آپ کا حصہ کیا ہوا، آپ کا حق کیا ہوا؟ آج تو آپ چولہا جلانے والے تھے، گھر میں گوشت پکنے والا تھا، میں نے انتظام کر لیا، آج کیا ہوا آپ کا حصہ؟ فرمایا عائشہ صبر کرو صبر کرو۔ عائشہ جلد بازی سے کام مت لو، سب بتلا رہا ہوں، مجھے بیٹھنے تو دو۔ بیٹھ جاتے ہیں، فرماتے ہیں عائشہ 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک دیا، ایک کی عمر 7 سال، ایک کی عمر 9 سال، ایک کی ماں نہیں، ایک کا باپ نہیں، ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا، ایک کے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا۔ انہوں نے اپنی اپنی پریشانیاں بتائیں، میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا، ایک تھیلا اس کو دے دیا۔ اے اللہ کے نبی اے عائشہ تم تو جانتی ہو کہ میں یتیموں کا درد نہیں دیکھ سکتا۔ فرمایا عائشہ صدیقہ نے میں نے کب کہا کہ آپ ان کو نہ دیتے، آپ تو ویسے ہی دیتے ہیں، لیکن 15 دن کے بعد آج چولہا جلنے کی نوبت تھی۔ اے اللہ کے رسول ایک مٹھی اس تھیلے سے نکال لیتے، ایک مٹھی اس تھیلے سے نکال لیتے، تھوڑا تھوڑا بقیہ سب ان کو دے دیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا۔ آپ نے ایک ایک مٹھی بھی نہیں نکالی، سب دے دیا۔ فرمایا عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا، یتیمی میں نے دیکھی ہے، تم نے نہیں۔ تمہارے باپ تو آج بھی موجود ہے، تمہاری اماں تو آج بھی زندہ ہیں۔ عائشہ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے محمد رسول اللہ کہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا، عبداللہ انتقال کر گئے۔ اے عائشہ جب میں 6 سال کا تھا میری ماں مجھے نانا نانی کے ماموں کے گھر لے گئی تھی۔ جب میں مدینے سے لوٹ کے آ رہا تھا مکے کی طرف، میری ماں مجھے انگلی پکڑ کے چلا رہی تھی اور کہہ رہی تھی، جب ہم مقام ابوا پر پہنچے جہاں میرے باپ کی قبر ہے، میری ماں نے کہا چلو بیٹے میں تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں۔ عائشہ جب میں 6 سال کا تھا میری ماں نے مجھے انگلی پکڑی اور لے گئی میرے باپ کی قبر پر اور کہنے لگی بیٹا یہاں تمہارے باپ ہیں، یہ تمہارے
تمہارے باپ کی قبر ہے، تمہارے باپ یہاں ہیں، ابھی نہیں اٹھیں گے، بیٹا جب تم بڑے ہو جاؤ گے تب ابو اٹھیں گے، یہ تمہارے باپ کی قبر ہے۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رونے لگی اپنے شوہر کی جدائی میں، اور اتنا روئی کہ اس کو وہیں اٹیک پڑ گیا، اور میری ماں اسی جگہ پر انتقال کر گئی۔ ابھی میں نے اپنے باپ کو دیکھا بھی نہیں تھا، اس کی قبر کو میں دیکھ رہا تھا، وہیں میری ماں بھی انتقال کر گئی۔ عائشہ 6 سال کی عمر میں میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی، مجھے میرے دادا نے پالا، لیکن 2 سال میرے دادا میرے ساتھ رہے عبد المطلب، اور 2 سال پورا کرنے کے بعد وہ بھی چلے گئے۔ عائشہ میں 8 سال کی عمر میں یتیم نہیں در یتیم بن گیا۔ میں نے پیدا ہونے سے پہلے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، 6 سال کی عمر میں ماں نہیں کو بھی کھو دیا، 8 سال کی عمر میں دادا بھی چلا گیا۔ سوچو یتیمی میں نے کیسے دیکھی ہے، یتیمی کا درد کیا ہوتا ہے یہ میں جانتا ہوں تم نہیں، اس لیے میں نے ان یتیموں کو اپنا حق دے دیا۔ ہم بھوکے رہ لیں گے لیکن یتیموں کو بھوکا نہیں دیکھ سکتے، یہ رحمت نہیں تو اور کیا تھی۔ ظالموں نے ظلم کے آگے دنیا برباد کر دی۔ اسرائیل کو دیکھ لو، جب ظلم اس کے دل میں بیٹھ گیا تو فلسطین کے نونہال اور فلسطین کے معصوم بچوں کو بھی نہیں بخشا جا رہا ہے۔ دودھ پیتے بچوں کے اوپر بھی گولیاں بمباریاں چل رہی ہیں، اور افسوس تو یہ کہ جب وہاں بمباریاں چل رہی تھی معصوم بچے اجاڑے جا رہے تھے، عورتیں بیوہ ہو رہی تھیں، اور عورتوں کے قتل عام ہو رہا تھا، جہاں مسلم امت کا خون بہایا جا رہا تھا۔ افسوس یہ کہ آپ کے بنگال کا مسلمان کلیا چک کا نوجوان اس دن اس تاریخ میں انڈیا اور آسٹریلیا کا ورلڈ کپ دیکھ رہا تھا۔ اس سے بڑا تاریخ کا ظلم اور کیا ہوگا، اس سے بڑی انسانیت کی بے بسی کیا ہوگی، اس سے بڑی ظلم اور طغیانیت کیا ہوگی، اس سے بڑا بے رحمانہ پن کیا ہوگا، اس سے بڑا میرے بھائیوں فطری طور پر اگر کہا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ جہاں امت مسلمہ کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہو، گائے اور مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہو، اور ایسے ماحول پر انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ پورے ہندوستان کا مسلمان دیکھ رہا ہو جس میں بنگال کا مسلمان بھی شامل ہو، تو اس سے بڑی سرکشی اور اس سے بڑی بے بسی اور کیا کہی جا سکتی ہے۔ یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا، اتہاس میں لکھا جائے گا، ہسٹری میں لکھا جائے گا کہ جب امت مسلمہ مر رہی تھی، قتل ہو رہی تھی، اس وقت انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ دیکھا جا رہا تھا۔ فلسطین کی سرزمین کو آپ نہیں جانتے ہو؟ جس وقت میں حج کرنے کے لیے گیا تھا اپنے ماں اور باپ کو لے کر، مجھے معلوم ہے کہ جب وہاں سوال و جواب خانہ کعبہ میں مکے میں سوال جواب کی ایک نشست لگتی تھی، عربی میں سوال جواب ہوتے تھے، تو میں تھوڑی دیر کے لیے وہاں چلا گیا، دیکھیں کیا کیا سوال ہوتے ہیں اور امام حرم کیا جواب دیتے ہیں۔ تو ایک فلسطین کا نوجوان جو سوال کرنے کے لیے اٹھا تھا، اس کو سن کر امام حرم کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہم سب لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس فلسطین کے نوجوان نے مسئلہ پوچھا تھا، امام صاحب، عربی میں پوچھا تھا، امام صاحب ہم فلسطین کے رہنے والے ہیں، اسرائیل کے ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سحری کرنے کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہم نیت سے سحری کر لیتے ہیں، امام صاحب افطار کے وقت بھی تو کچھ چاہیے، ہم لوگوں کو کھجور تو چھوڑیے، کبھی کبھی ہمارے گھر میں ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ہوتا ہے، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ میں نے افطار کر لیا، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہوتا، تو کیا میں نیت سے روزہ افطار کر سکتا ہوں؟ اتنا کہتا تھا کہ امام حرم دہاڑے مار مار کے رونے لگے، جتنے سننے والے تھے سب رونے لگے، ہم لوگوں کے بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
اور اس فلسطین کے نوجوان کو سب اپنے سینے سے لگانے لگے اور ہاتھ پھیرنے لگے. امام حرم نے سوال کا جواب تو نہیں دیا. کہا بیٹے تمہارے سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. بیٹا تمہارے سوال کا جواب نہیں ہے ہمارے پاس. تمہارے لیے ہم اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمہارے لیے کوئی راستہ نکالے گا, تمہاری مصیبتوں کو حل کرے گا, تمہاری پریشانیوں کو اللہ سمجھے گا. یہ فلسطین کے ماحول میں رہنے والوں سے پوچھو, اس پوزیشن میں بھی, جنگ کے حالت میں بھی وہ نمازیں نہیں چھوڑ رہے ہیں. اور رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے بھی وہ رکھیں گے. ایک ہماری یہ نوجوان نسل ہے جو یہ تقریریں سننے کے بعد کل پھر کیرم بورڈ کھیلتی ہوئی نظر آئے گی, کل پھر لاٹری کے ٹکٹ بیچتی ہوئی نظر آئے گی, کل پھر شراب کے دکانوں پر جا کر شراب پیتی ہوئی نظر آئے گی, چرس اور گانجے کا دھندا کرتی ہوئی نظر آئے گی. یہ ہماری قوم ہے. میرے بھائیوں, دونوں میں فرق محسوس کیجئے اور سمجھیے, ایک طرف ان کا ایمان ہے, ایک طرف ہمارا ایمان ہے. ہم ذرا سمجھنے کی کوشش کریں اور پہچاننے کی کوشش کریں. بڑی محبت بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت. میرے بھائیوں ذرا بتاؤ, آپ اپنی بیٹی کی شادی کرتے ہیں, آپ اپنی بہن کی شادی کرتے ہیں, 1000 تقریروں کے باوجود بھی جہیز روکا نہیں ہے, دیتے ہیں. آپ اپنی بہن بیٹی کو کچھ برتن بھی دیتے ہیں, سامان بھی دیتے ہیں. آپ کی بیٹی, آپ کی بہن, ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا, آپ کی بہن اور آپ کی بیٹی جب اپنے مائکے سے سسرال جاتی ہے تو اپنے مائکے سے ملے ہوئے سامان کی حفاظت کرتی ہے یا نہیں کرتی؟ لڑکیاں عام طور پر اپنے سسرال کے سامان کی اتنی حفاظت نہیں کریں گی جتنا اپنے مائکے سے ملے ہوئے سامان کی حفاظت کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ میرے باپ نے, میرے بھائیوں نے بڑی محنت کر کے کما کر ہم کو دیا ہے, اس کی حفاظت کرتی ہیں. آپ کی بیٹی گھر کی صفائی کر رہی ہے اور اچانک کانچ کے, شیشے کے کانچ کے 2 گلاس زمین پر گر جاتے ہیں, رکھے تھے گر جاتے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ ایک گلاس بچ جاتا ہے اور ایک گلاس ٹوٹ جاتا ہے. ایک گلاس بچ گیا اور ایک گلاس ٹوٹ گیا, چکنا چور ہو گیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کی بیٹی نے دونوں گلاسوں کو گرتے ہوئے دیکھا, ایک ٹوٹ کر بکھر گیا, ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, اور ایک بچ گیا. آپ کی بیٹی ان دونوں گلاسوں میں سے کس گلاس کو, کس برتن کو آپ اٹھائے گی؟ آپ کہیں گے جو بچ گیا اس کو. جو ٹوٹ گیا اس کا کیا کرے گی؟ جو بچ گیا اس کو, اور جلدی سے صاف کرے گی اور رکھ دے گی, کہیں یہ بھی نہ ٹوٹ جائے, اس کو رکھ دے گی. اب میں پوچھتا ہوں, جو دوسرا گلاس جو ٹوٹا اس کا کیا کرے گی؟ آپ کہیں گے کہ اس کو صاف کرے گی, جھاڑو لائے گی, ادھر ادھر سے کانچ کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو اکٹھا کرے گی. اگر اس کا بچہ بستر پہ بیٹھا تو کہے گی بیٹے بیٹھے رہنا, ابھی نیچے مت اترنا ورنہ کانچ کا ٹکڑا چپ جائے گا. اس کو ادھر ادھر سے اکٹھا کرے گی, سب کو ایک ساتھ سمیٹے گی, اس کو پھر ایک جگہ اکٹھا کر کے اس کو بھرے گی اور ڈسٹ بن میں ڈال دے گی یا نالی کے اندر پھینک دے گی, اس کو کوڑے دان میں ڈال دے گی. کیوں صاحب؟ اس گلاس کے ٹکڑوں کی وہ حفاظت کیوں نہیں کرے گی؟ آپ کہیں گے اس لیے نہیں کرے گی کیونکہ اب وہ اس کے کسی کام کا نہیں ہے. رکھ کے بھی کیا کرے گی؟ وہ کسی کام کا نہیں ہے, بلکہ اس سے نقصان اور پہنچے گا. کسی کا پیر اگر پڑ گیا تو وہ بلند آ جائے گا, زخمی ہو جائے گا. آپ کی بیٹی کانچ کے اس گلاس کی حفاظت کرے گی, جو بچ گیا, جو ٹوٹ گیا اس کو پھینک دے گی, نالی میں ڈال دے گی, کیونکہ وہ اس کے کسی کام کا نہیں رہ گیا. یہی ہوگا نا؟ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مجھے ایک مسئلہ بتائیے, مسئلہ نہیں ایک مثال مجھے سمجھائیے. ایک ماں کے 2 بیٹے ہیں, ایک کی عمر 20 سال ہے اور ایک کی عمر 24 سال ہے. 20 سال کا بیٹا محنت کرتا, مزدوری کرتا, کما کر لاتا ہے, اپنی ماں کو بھی کھلاتا ہے, اپنی بہن کے جہیز کا انتظام بھی کرتا ہے, ماں کو بھی کھلاتا ہے. لیکن 24 سال کا بیٹا اپاہج ہے, اس کو فالش مار گئی, پیر اس کے بیکار ہو چکے ہیں, ہاتھ اس کے اٹھتے نہیں ہیں, ریڑھ کی ہڈی اس کی خراب ہو چکی ہے, بستر پہ پڑا ہوا ہے, منہ میں بھی لقوہ مارا ہوا ہے, منہ کھلتا نہیں ہے.
وہ اپنی مرضی سے ایک لقمہ اٹھا کے کھا نہیں سکتا، وہ اٹھ کر پیشاب اور باتھ روم نہیں جا سکتا، وہ نہا نہیں سکتا، وہ اپنے کپڑے دھل نہیں سکتا، وہ ایک لقمہ بھی اٹھا کر کھانے کے لائق نہیں، وہ بستر پر ہی پیشاب کرتا ہے، بستر پر ہی لیٹرین کرتا ہے، وہ اپنے آپ کپڑے بھی نہیں بدل پاتا کیونکہ اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، اس کے پیر کام نہیں کر رہے ہیں۔ یہ آدمی بیکار ہو چکا ہے، کسی کام کا نہیں ہے، بلکہ ماں کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ مجھے آپ بتائیے، ایک ماں کی 2 بیٹے ہیں، ماں ان دونوں بیٹوں میں سے کس کی حفاظت کرے گی؟ ماں سب سے زیادہ پیار کس سے کرے گی؟ جو کما کر لا رہا اس سے، جو محنت اور مزدوری کر کے لا رہا اس سے، یا جو بستر پر پڑا ہے اپاہج ہے، لقمہ مار گیا، فالج مار گیا، ہاتھ اور پیر کام نہیں کر رہے، اس سے زیادہ پیار کرے گی؟ میں کہتا ہوں آپ کی انتر آتما کہے گی، آپ کا دل اندر سے کہے گا، ماں اس 18 سال کے نوجوان سے 20 سال کے لڑکے سے اتنی محبت نہیں کرے گی جتنے اس 24 سال کے بچے سے محبت کرے گی، اس لڑکے سے محبت کرے گی، اس کے پاس بیٹھی رہے گی، بار بار آئے گی، دیکھے گی کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ ماں کے اوپر یہ 24 سال کا بیٹا بھی آج بھاری نہیں ہو رہا ہے، اس کے اوپر بوجھ نہیں بن رہا ہے۔ ماں اپنے 20 سال کے کمانے والے لڑکے کا کپڑا نہیں بدلے گی، لیکن اس کے کپڑے بھی بدلے گی۔ ماں اپنے اس 20 سال کے بیٹے کا کپڑا اتار کر اس کو پیشاب نہیں کروائے گی، لیکن اس 24 سال کے لڑکے کا کپڑا بھی اتارے گی اور پیشاب بھی کروائے گی، لیٹرین بھی کروائے گی، بلکہ اس کی گندی جگہ کو دھوئے گی بھی اور اس کے کپڑے بھی دھوئے گی، اس کا پیشاب اور پیخانہ بھی صاف کرے گی۔ اگر اس کو رونا لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے تو ماں اپنے آنچل سے اس کے آنسو بھی پوچھے گی اور اس کو تسلی دے گی کہ بیٹا بھی ہم زندہ ہیں، مر نہیں گئے، بیٹا ہم زندگی بھر تجھے کھلائیں گے، تو پریشان مت ہو۔ ماں اس کو تسلی دے گی، ماں اس کے آنسو بھی پوچھے گی، ماں اپنے ہاتھ سے لقمہ توڑ کر اس 24 سال کے لڑکے کو بھی کھلائے گی۔ میں پوچھتا ہوں، یہ نالائق بیٹا ہو چکا ہے، کوئی لائق نہیں ہے، کسی کام کے لائق نہیں ہے، ماں اس کو اٹھا کر کیوں نہیں پھینک رہی ہے؟ اس کانچ کے برتن کی طرح اس کو باہر کیوں نہیں ڈال رہی ہے؟ ماں کے دل میں اس اپاہج، اس لنگڑے لولے بیٹے کے لیے 20 سال کے کمانے والے بیٹے سے زیادہ محبت کس نے پیدا کی ہے؟ اس 24 سال کے آدمی کی محبت اس کی ماں کے دل میں یہ کس نے پیدا کی ہے؟ یہ اسی اللہ رب العالمین کی دین ہے، اسی کی نعمت ہے۔ اگر اللہ ماں کے دل سے یہ محبت نکال دے تو اس لنگڑے لولے اپاہج بیٹے کا کیا ہوگا؟ اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ معاف کیجئے گا، ہماری بیوی کیوں دیکھے گی بڑے بھائی کی بیوی کو، بڑے بھائی کو؟ ہماری بیوی کیوں دیکھے گی ہمارے بڑے بھائی کی بیوی، بڑے بھائی کو؟ وہ کیوں اس کا لیٹرین و پیشاب و پائخانہ صاف کرے گی؟ یہ ہماری ماں جو خدمت کر سکتی ہے وہ گھر کی عورتیں نہیں کر سکتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے ماں کی قدر و قیمت کو پہچانو اور اللہ کی اس نعمت کو پہچانو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میرے بندوں، میری نعمتیں اتنی ہیں کہ تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ 1 بج گیا ہے، 12 بجے سے زیادہ پروگرام عام طور پہ بنگال میں چلتے نہیں ہیں، لیکن میں نے دیر سے ٹائم دیا تو دیر سے آپ کے سامنے خطاب کیا ہے۔ 10 15 20 منٹ ہی میں رہ پاؤں گا زیادہ سے زیادہ، پھر مجھے نکلنا ہے۔ اس لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم سب کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کا قدر شناس بنا۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنی عبادت سے جوڑ لے، اے اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا